اچھا دیکھیں آیت نمبر 10 میں وہی ٹاپک چل رہا ہے کہ کیا رسول جب آتے تھے تو وہ لوگوں کو کیا پیغام دیتے تھے. وہ رسول ان سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے بارے میں تمہیں شک ہے جو پیدا کرنے والا ہے آسمان اور زمین کا، وہ بلاتا ہے تم کو بخشش کی طرف تمہارے گناہوں سے، اور تاکہ کیوں اللہ تعالیٰ گناہ معاف کرتے ہیں تاکہ وہ مہلت دیں آپ کو ایک مقررہ مدت تک نیکیاں کرنے کی. موت تو سب کو آنی ہے، آپ دیکھتے ہو نا ہم ڈیلی بیسس پہ گناہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ پھر بھی میرے اور آپ کی جان نہیں نکال دیتے، میرے اور آپ کی آنکھیں نہیں نکال لیتے، میرے اور آپ کے کان اچانک سے بند نہیں کر دیتے ہیں. اللہ نہ کرے ہمیں کوئی اچانک سے بیماری نہیں ہو رہی ہے تو یہ کیا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ، ہمیں مہلت دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، تاکہ ہم اس معافی مانگ کر ہمارے گناہوں کی ہم پھر سے دوبارہ سے کس کی طرف لوٹائیں، نیکیوں کی طرف. تو یہ اللہ کی ہم سے محبت ایک اللہ شو کر رہے ہیں اور نبی بھی ان کو یہ بتا رہے ہیں. پھر انہوں نے کہا کہ تم ہو کیا چیز، انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ وہ کس بات سے ان کو دلیل دے رہے ہیں، کیا بات ان کو بتا رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں تم ہو کیا چیز، ہم تو بشر ہو، ہم جیسے ہی. تم چاہتے ہو یہ کہ ہم اپنے معبودوں کو نہیں مانے. دیکھیں شرک کا ٹاپک آ گیا نا پھر سے آج. تو اس کا مطلب کہ وہ شروع سے شرک کی بات چل رہی تھی، وہ کس بات پر زیادہ چڑے ہوئے تھے، اللہ کو تو وہ بھی مانتے تھے لیکن وہ کہتے تھے کہ ہم ہمارے جس کی ہمارے باپ دادا اللہ کے علاوہ بھی عبادت کرتے تھے، کیا تم ان سے روک رہے ہو؟ کیونکہ ہر نبی کا کلمہ کیا تھا، عبادت کرو اللہ کی، لا الہ الا اللہ، سب کا یہی تھا لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، ہر نبی نے یہی کہا. تو وہ بھی کہنے لگے کہ کیا تم ان سے روک رہے ہو؟ تو بیسک جو تمام نبیوں سے ان کی جو چڑ تھی نا وہ کیا تھی کہ آپ دوسرے معبودوں کو بھی ہم کو پوجنے دو اور آپ جو ہے ہمارے معبودوں کو بھی ساتھ لے کے چلو، ٹھیک ہے نا. تو نبی کہتے تھے نہیں. ان آیت نمبر 11 میں ہے قالت کہا لہم ان کے لیے رسولہم ان کے رسولوں نے ان نہیں ہے نحن ہم الا مگر بشر ایک بشر ہی ہیں مثلکم تم جیسے ولیکن اور لیکن اللہ یمن احسان کرتا ہے اللہ من جس پر یشاء وہ چاہتا ہے من عبادہ اپنے بندوں میں سے وما اور نہیں ہے لنا ہمارے لیے ان یہ کہ ہم لے آئے تمہارے پاس کوئی معجزہ مگر اللہ کے حکم سے اور اللہ ہی پر بس چاہیے کہ توکل کرے مومنین. تو آپ دیکھو کہ معجزے کی بات اچانک سے کیسے آ گئی، کیونکہ ڈیفینیٹلی انہوں نے کوئی معجزہ مانگا ہوگا اللہ سے جس کے لیے وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ معجزہ ہم نہیں لا سکتے، ہم تو تم جیسے ہی بشر ہیں. وہ کہہ رہے تھے کہ تم تو ہم جیسے ہی بشر ہو، کوئی معجزہ نہیں دکھاتے ہو، کچھ نہیں دکھاتے ہو. انہوں نے کہا کہ ہم تم جیسے ہی بشر. آیت نمبر 11 کریں، ہم تم جیسے ہی بشر ہیں، ہم معجزہ نہیں لا سکتے، اگر اللہ نے دکھانا چاہا تو معجزہ آئے گا. یعنی آپ دیکھو کہ کوئی انیوژل چیز لوگوں کو چاہیے ہوتی ہے. آپ نے دیکھا حضرت موسیٰ نے جب اپنی قوم کو چھوڑ کے گئے اور سامری جادوگر نے اچانک سے ایک عجیب سا بچہ بنا دیا جس کا اللہ خود ڈسکرائب کر رہے ہیں نا کہ وہ تھا خود گائے جیسا اور اس کی آواز کچھ الگ نکل رہی تھی. یہی اللہ نے، آپ نے پڑھا ہے نا پیچھے کہ اللہ نے یہی ڈسکرائب کیا نا کہ آواز کچھ ڈفرینٹ تھی. تو جب کوئی ایسی ڈفرینٹ چیز ہوتی ہے نا جادو جیسی اور اس جیسی، تو کیا ہوتا ہے کہ لوگ فوراً اس کو سمجھتے ہیں کوئی انیوژل چیز ہے، کہیں آسمان سے آئی ہے، کچھ اللہ نے بنائی ہے، حالانکہ یہ تو شیطانی حرکتیں بھی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا. تو لوگ اس کو انیوژل سمجھ کے اس کو پوجنا شروع کر دیتے ہیں، اس لیے کہ ان کی ایمان کی کمی ہوتی ہے یہ چیز، ٹھیک ہے. آپ دیکھو پورے اس میں انہوں نے یہی مانگا کہ معجزہ لا دیں، معجزہ لا دیں، یعنی کوئی انیوژل چیز لا دیں تبھی اب آپ کو مانیں گے. اور ان کو بھی کیوں نہیں مان رہے تھے؟ ان کو بھی اس لیے نہیں مان رہے تھے کہ آپ ہو کیا چیز، آپ ایک بشری تو ہو ہم جیسے، ہم کیوں مانیں آپ کو. تو یہاں پر انہوں نے کیا ان کو جواب دیا، اور ہمارے لیے کوئی اختیار نہیں ہے. دیکھیں انہوں نے اپنی بڑائی نہیں چاہی، انہوں نے کہا ہمارے لیے کوئی اختیار نہیں ہے اور اللہ پر چاہیے کہ بھروسہ کریں مومنین. ایمان والوں کو تو کس پر صرف توکل کرنا چاہیے؟ اللہ پر. اس چیز کا ویٹ نہیں کرنا چاہیے. اسے پتہ ہے اس پہ کیا بات ہم لوگ لے جا سکتے ہیں کہ ہم لوگ بھی کبھی کبھی سوچتے ہیں کہ اچانک سے کوئی ایسا ہو جائے معجزہ کہ میری دعا قبول ہو جائے. ہم چاہتے ہیں بس اسی وقت دعا قبول ہو جائے. ایسا ہوتا ہے نا تو فوراً نہیں ہوتا. تو آپ دیکھتے ہیں الحمدللہ، پتہ ہے ہم لوگ یہاں پر ایمان کے الحمدللہ تھوڑے سے مضبوط ہیں، لیکن جب آپ تھوڑے سے زیادہ نہیں، میں اپنے اوپر ٹون نہیں کرے، وہ بھی صرف اس لیے کہ ہم لوگ قرآن سے تھوڑے جڑے ہوئے ہیں. ورنہ آپ یوزلی لوگ دیکھو گے نا بیچارے جن کو اتنا قرآن کے بارے میں نہیں پتہ ہوتا، وہ فوراً کہیں گے یہ اللہ ہماری سنتا ہی نہیں ہے. کہتے ہیں نا کتنی ایسی باتیں نکال دیتے ہیں، اللہ نے میرے ساتھ ہی ایسا ظلم کیوں کیا، کوئی مر جاتا ہے، کچھ ہوتا ہے، کوئی آزمائش آتی. تو یہ وہی والی بات ہے کہ مومنین جو ہوتے ہیں نا وہ صبر سے کام لیتے ہیں.
وہ بھروسہ کرتے ہیں اللہ کی ذات پر. پھر آگے آ رہا ہے وقال الذین، اور کہا ان لوگوں نے، الذین وہ لوگ جو کفر کیا انہوں نے، لرسولہم اپنے رسولوں سے، لنخرجنکم البتہ ہم ضرور نکال دیں گے تم کو اپنی زمین سے، او لتعودن یا تم ہاں اور نہیں ہے، سوری آیت نمبر 12 کرتے ہیں. وما لنا، اور کیا ہے ہمارے لیے، اللہ یہ کہ نہیں نتوکل ہم بھروسہ کریں اللہ پر، اور حالانکہ اس نے دکھائی ہیں ہمیں ہدایت کی راہیں، اور البتہ ہم ضرور صبر کریں گے اس پر جو تمہیں اذیت دیتے ہو، اور اللہ پر بس چاہیے کہ بھروسہ کریں بھروسہ کرنے والے. دیکھیں پہلے رسول نے کیا کہا کہ آپ مومنین تو کیا ہوتے ہیں، اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، اور دوبارہ انہوں نے کیا کہا کہ ہم تو ضرور صبر کریں گے. انسان صبر کب کرتا ہے؟ نہیں، اس کو کیوں ہم صبر کریں بھائی، ہم کیوں برقع پہنے، ایک بات ہے نا صرف کہ ہم کیوں پہنے، اللہ کے حکم میں، اور پھر ہم کو یہ پتا ہوتا ہے کہ اس کا کچھ اجر ملنے والا ہے مجھے اور آپ کو، اس لیے ہم صبر کرتے ہیں. ہم سے کوئی الٹی سیدھی باتیں کریں ہم کیوں صبر کریں بھائی، ہم بھی اس کے خلاف باتیں کریں، ہم کو بھی تو پتا ہوتی ہے نا. لیکن یہ صبر کیوں کرتا ہے بندہ؟ جب اس کو ریوارڈ ملے، شاباش، جب اس کو یہ پتا ہوتا ہے نا کہ اللہ ہے اوپر، اس کو دیکھ رہے ہیں. پہلے جو بات آئی نا بھروسہ کریں مومنین، ان کو تو چاہیے کہ اللہ پہ بھروسہ کریں، اور پھر آ رہا ہے کہ توکل کریں. پہلے بھروسہ کریں کہ میں اس کو پہلے جواب دوں نہ دوں، میں اس کے بارے میں برائی کروں نہ کروں، اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں میں کہاں صحیح ہوں کہاں غلط ہوں، اللہ مجھے اس کا جب اجر دیں گے. پھر توکل کس کی بات آ جاتی ہے؟ اجر کی. سمجھے آپ نے؟ تو جب ہم لوگ کو بھی تو بھائی دیکھا جائے تو میں اور آپ کیوں ایسے کریں، کیوں صبر کریں؟ ایک بات ہے کہ ہم کو کوئی جواب دیتا ہے ایسی چڑ چڑتی ہے نا اندر سے کہ اس کو بھی ٹھکانے لگا تو بولنا تو دیکھیں ہم سب کو بھی بڑا آتا ہے، ہم بڑے اسمارٹ لوگ ہیں، لیکن اب کیوں چپ ہو گئے؟ قرآن سے پہلے عجیب سے تھے اور کیوں چپ ہو گئے؟ اس لیے کہ بس بھروسہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ میری اور آپ کی مدد کرے گا. تو نبی نے بھی یہ کہا کہ ہم صبر کریں گے، جو بھی تم اذیت دیتے ہو ہمیں اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا. وقال الذین، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا اپنے رسولوں سے، البتہ ہم ضرور بضرور نکال دیں گے تم کو اپنی زمین سے، یا تم واپس آ جاؤ ہمارے دین میں. دیکھیں دھمکی کیا دی، ہم تم کو اس زمین سے نکال دیں گے. اس کا مطلب نبی کوئی بہت ہی سپیریئر چیز نہیں ہوتے تھے، یعنی ان کو کوئی نکال سکتا تھا. ان کی حیثیت یہ ہوتی ہوگی کہ ان کے بڑے ہوتے ہوں گے، ان سے بھی رچ لوگ ہوتے ہوں گے، یہ بھی کوئی ایک عام شخصیت ہوتے ہوں گے، ٹھیک ہے. پر ایسے دیکھنے میں انسائڈلی تو بہت زیادہ اچھے تھے، جب بھی بہت زیادہ چنے ہوئے تھے، جب بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی کا مرتبہ دیا، ٹھیک ہے. پھر کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہیں نکال دیں گے. تو انہوں نے کیا کہا، چنانچہ وحی کی ان کی طرف ان کے رب نے، لکننا یقیناً ہم ضرور ہلاک کر دیں گے ظالموں کو، اور یقیناً ہم ضرور آباد کریں گے تم کو اس زمین میں ان کے بعد. یہ اس شخص کے لیے اللہ کہہ رہے ہیں، کس کی مدد کریں گے یہاں پر اللہ؟ یہ اس شخص کے لیے ہے جو خوف مقامی، جو میرے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا، وہ خوف وعید، اور جو ڈر گیا میری وعید سے. یہ اللہ کس کی ہیلپ کریں گے؟ اللہ کہہ رہے ہیں آپ فکر نہیں کریں، یہ آپ کو جو اتنی باتیں کر رہے ہیں کہ ہم نکال دیں گے، ہم ان کو نکالیں گے اور ہم ان کو ہلاک کریں گے. تو یہ اللہ نے کتنی پیاری ان کو وحی کی. دیکھیں خاص مجھے زیادہ پیاری بات کیا لگتی ہے، وہ اوحا، اور اللہ نے ان کی طرف خاص وحی کی. جیسے بھی ہم کسی کو ڈھارس دیتے ہیں کہ آپ فکر نہیں کریں ہم ان کو نکالیں گے. اور یہ کس کو اللہ گفٹ دیتے ہیں؟ وہ جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا. یعنی آپ دیکھو ایک سورہ نازعات میں آتا ہے دو چیزیں، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جو ڈر گیا میرے سامنے کھڑا ہونے سے اور روک لیا اس نے اپنی نفسانی خواہشات کو، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، بس بے شک اس کے لیے جنت ٹھکانا ہے. پورے دو بیس پر یہ قرآن پورا آپ دیکھو گے تو یہ دو بیس پر آتا ہے. ابھی تک آپ نے کتنے ماشاءاللہ آپ کی 13 پار ہو گئے، آپ نے دیکھا ہوگا ایک اللہ سے ڈرنا ہے اور دوسرا ہر جگہ اپنی نفسانی خواہشات کو مارنا ہے. یہ دو کام آپ نے کر لیے نا تو بس آپ کامیاب ہو گئے. یہاں پر بھی کیا ہے، نبی جو ہوتے تھے نا وہ دوسروں سے نہیں ڈرتے تھے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، ان کے لیے جو کچھ بھی ہوتا تھا وہ یہ سوچتے تھے میں اللہ کو کیا جواب دوں گا. آپ دیکھتے ہیں ہم لوگ قرآن سے کبھی کوئی ڈفرینٹ بات ہوتی ہے، ہمارے یہاں مدرسے میں ہوئی ڈفرینٹ بات. میں کبھی کبھی سوچتی ہوں یہ بات کرنا سب سے ہٹ کر کوئی آسان بات نہیں ہے، بہت مشکل بات ہے کہ اگر سب ایک طرف چل رہے ہیں آپ ایک بات کر رہے ہیں. یہ خاص اللہ کی بہت زیادہ طاقتور انسان کا کام ہے جس کو اللہ ہمت اور طاقت دیتے ہیں اور جس کے دل میں صرف اللہ ہوتا ہے، صرف اللہ. وہ کسی سے نہیں ڈرتا. وہ کہتا ہے اگر آج میں نے حق نہیں بولا تو میں اللہ کو کیا جواب دوں گی. اس کو یہ فکر نہیں ہوتی کہ
گے، فلانا کیا کرے گا، وہ صرف اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا ہے. تو دیکھیں اللہ بھی اس کا ساتھ دیتے ہیں نا. اللہ کہتے ہیں جو میرے سے صرف ڈرا نا، خوف اور وعید میں صرف آ رہے ہیں مقامی، میرے سامنے کھڑا ہونے سے. ہم بھی سوچیں کہ ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے کیا جواب دیں گے. کیا میں نے اور آپ نے ایسا کوئی کام کیا ہے ابھی تک؟ کوئی انڈیویجول ایسی چیز ہم نے بتائی ہے حق کی؟ ہم تو اب تک فیملی والوں میں بتانے میں ڈر ہیں. اب تک آپ سوچو. اور جس نے یہ کام کر لیا پہلا، جس نے پہلی بار اس حق کو لوگوں کے سامنے لے آیا، آپ سوچو اس کی کیا مرتبہ ہوگا. جس نے کسی کی پرواہ نہیں کی، جس نے کسی کا نہیں سوچا کہ مجھے دنیا والے کیا کہیں گے. اس نے کوئی بھی ہو دنیا کا نبی کے بعد لوگ جنہوں نے پہلی دفعہ حق کا پرچار کیا، دنیا سے ہٹ کر بات کی، ایک اللہ کے لیے بات کی، تو آپ سوچو اس کا کیا مقام ہوگا. ہم لوگ اتنے ہو گئے، ابھی تک میں نے اور آپ نے کوئی ایسا کام کیا؟ ابھی تک نہیں کیا. دیکھو خاص اللہ کی ان کو مدد آتی ہے اور انہوں نے فتح طلب کی اور ناکام ہوا. ان نبی نے پھر فتح طلب کی اور ناکام ہوا، ہر سرکش اناد رکھنے والا. ٹھیک ہے، یہ اللہ مجھے اور آپ کو بتا رہے ہیں کہ آخر جو باطل ہوتا ہے نا اس کو تو دبنا ہی ہوتا ہے. وہ ختم ہونے کے لیے، وہ قائم نہیں رہے گا. جیسے اللہ کہتے ہیں نا کہ میں اپنے نور کو پوری دنیا میں پھیلا کر رہوں گا، چاہے کہ اس کا بہت زیادہ برا مانے کافر. ٹھیک ہے نا، اللہ حق کو پھیلا کر رہیں گے، لیکن اگر میں نے اور آپ نے اس کے لیے کام نہیں کیا تو کوئی اور یہ سیکھ لے جائے گا. تو مجھے اور آپ کو جب بھی حق پتہ چلے تو ہم کو ضرور اس کو لوگوں کو بتانا چاہیے. اس کے آگے اب دیکھیں ان کا کیا حال ہوا، اللہ آگے بتا رہے ہیں میں ورائی، اس کے آگے جہنم ہے، وہ یسقا اور وہ پلایا جائے گا میں ماء صدید، پانی پیپ والا. اب سوچو یہ اللہ کہہ رہے ہیں، اللہ کے ورڈز ہیں. اب دیکھتے ہیں کبھی ہمارے ادھر کوئی ہلکا سا پیپ ہو جاتا ہے، آپ اس کو منہ میں ڈال کے کبھی چوستے ہیں؟ کبھی کوئی بھی کر سکتا ہے یہ چیز. آپ سوچو ایک جو کبھی میں نے دیکھا تھا، میری پھپھی تھیں، ان کو ایک بیماری ہو گئی تھی کہ ان کے جسم پہ دانے نکلتے تھے اور وہ پیپ سے بھرے ہوئے دانے ہوتے تھے. آپ یقین کرو ان کے کمرے تک میں کوئی نہیں جا سکتا تھا، اتنی سخت اسمیل ہوتی تھی اس کی، اتنی سخت کہ ان کو دیکھنے کے لیے بھی کوئی نہیں جا سکتا تھا. ہم یہاں سے عجیب ہو رہے ہوتے تھے. آپ دیکھو اللہ کہہ رہے ہیں وہ پلائیں گے. اگر اللہ قرآن میں نہیں لکھتے نا، آپ یقین کرو میں کبھی اللہ کے بارے میں یہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اللہ یہ کام کرے گا. اللہ کہہ رہے ہیں میں پلاؤں گا ان کو پانی جہنم کو پیپ سے، وہ اسے گھونٹ گھونٹ پیے گا. یتجرعہ یعنی دھیرے دھیرے وہ اس کو پیے گا، گھونٹ گھونٹ وہ پیے گا اس کو، اور نہیں قریب کہ یصیغہ کہ وہ اس کے حلق سے اتار سکے، اور آئے گی اس کو موت ہر طرف سے جب نہیں ہوگا وہ مرنے والا. آپ دیکھیں ہر طرف سے ایسا لگے گا، وہ دعا کرے گا. جیسے جب بہت زیادہ کسی کو تکلیف ہوتی ہے نا، آپ دیکھتے ہیں جب کسی کی موت بہت تکلیف کے بعد ہوتی ہے تو وہ اپنے لیے کیا دعا کرتا ہے کہ اللہ کرے میں مر جاؤں، ہے نا. اس کو کیا ہوتا ہے کہ ابھی مجھے بہت تکلیف ہے، بس اللہ مجھے اپنے پاس بلا لیں، جس سے زیادہ میں برداشت نہیں کر سکتا. آپ دیکھو قیامت کے دن یہ بھی نہیں ہوگا، ہم اتنے مشکل میں ہوں گے. ایک اور جگہ اللہ فرماتے ہیں میں کھال، ایک ان کی کھال چلے گی تو میں ان کی دوسری کھال پہناؤں گا، دوسری چلے گی تو اور کھالیں پہنائی جائیں گی اور عذاب ہوگا. اب دیکھو پوری جل جائے گی تو ایک نئی کھال آئے گی. یعنی اتنی تکلیف دینا چاہتے ہیں ہاں اللہ، ہاں تو اللہ دینا چاہتے ہیں. لوگ کہتے ہیں نا ماں کیا جلاتی ہے جو اللہ جلائے گا، تو ہاں اللہ جلائیں گے کیونکہ اللہ کو کسی کے ساتھ نہیں ملاؤ. سورہ اخلاص میں کیا آتا ہے وَلَمْ يَقُلْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اللہ کی مثالیں قائم نہیں کرو. اللہ الگ ہے بالکل، اللہ کے لیے یہ نہیں بتاؤ. یہی تو ہے کہ اللہ وہاں پر انصاف سے کام نہیں ڈرا رہے ہیں تو کیا لگ رہا ہے مذاق کر رہے ہیں. یہ اللہ سیریس کہہ رہے ہیں. آپ دیکھو کہ وہاں پر موت بھی نہیں آئے گی. اور اتنا زیادہ کبھی آپ یہ سوچو، اسپیشلی جب رات کو یہ چیز سوچو، کبھی کبھی پتہ ہے یاد آ جاتا ہے نا رات کو سوتے ہوئے کہ قبر ہوگی، ہم کو اس میں جانا ہے. آپ سوچو کبھی ایسے ہوتا ہے کہ کیا ہوگا ہمارا، سب چھوڑ کے چلے جائیں گے نا. آپ دیکھتے ہو سگی ماں تک اپنی اولاد کے پاس بیٹھی رہتی ہے، چھوڑ کے چلی جاتی ہے نا. وہ بیٹھ سکتی ہی نہیں، وہ روک سکتی ہے؟ روک ہی نہیں سکتی ہے. جتنی بھی فرما بردار ہو اولاد آواز دے گی وہ روک نہیں سکے گی. آپ دیکھو سب چلے جائیں گے، صرف ہوگا کون یہ بتائیں؟ اللہ اور میں. آج سے ہم اس دل کو اپنی طرف اس بات کو بنا لیں کہ جواب مجھے صرف اور صرف اللہ کو دینا. دیکھیں اوپر بھی کیا بات آئی، ڈرو صرف مجھ سے، جواب تم کو اٹلاس مجھے دینا. یہ سب چیزیں ہم چھوڑ کے چلے جانے والے، صرف اللہ کے پاس. اس دن سے ہم ڈریں کہ کیا ہمارا ہونے والا ہے، کیا ہم ایسی چیزوں میں تو نہیں پڑھ رہے، کیا ہم ایسے کفر تو نہیں پڑھ رہے. آپ نے آیت نمبر 3 میں کیا پڑھا تھا؟ اسی سورت کی آیت نمبر 3 میں آپ نکالیں ذرا آیت نمبر 3 کو.
یہ دیکھیں اللہ کیا کہہ رہے ہیں آیت نمبر 3 میں کفر کرنے والوں کا اللہ بتا رہے ہیں نا کوالٹیز ہوتی کیا ہیں کافرین کی. وہ لوگ جو وہ پسند کرتے ہیں دنیا کی زندگی کو آخرت پر. میں اور آپ ہیں ایسے ہے نا, ایسے ہی ہیں ہم. آخرت کی دنیا ہمیں زیادہ چاہیے, اس کا پھر دیکھ لیں گے جو ہونا ہوگا. ٹھیک ہے, یہ کہہ رہے ہیں اور وہ روکتے ہیں اللہ کی راہ سے. تو چلو الحمدللہ یہ کام میں اور آپ نہیں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور تیسرا کیا بتا رہے ہیں, وہ تلاش کرتے ہیں اس میں کجی, کہیں نہ کہیں اس میں کوئی نہ کوئی ایسی ٹیڑھی بات نکال لیتے ہیں کہ سامنے والے کا اس پہ دل نہ لگے, وہ دین کی طرف آنا ہی نہ چاہے. تو ہم یہ کام نہیں کر رہے تو پھر ہم پھیلانے کا کام بھی نہیں کر رہے, ہم اصلاح کا کام بھی نہیں کر رہے. اور تمام نبیوں نے اصلاح کا کام کیا. یعنی اس کے بالکل اپوزٹ وہ لوگ ہوں گے. آپ اگر میں اس سے اندازہ لگاؤں کہ جو لوگ آخرت کو ترجیح دیتے ہیں دنیا کی زندگی پر, وہ اللہ کے راستے کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں اور وہ لوگوں کو اس کی طرف حریص کرتے ہیں, راغب کرتے ہیں جنت کی طرف. تو دیکھیں ہم نے یہ دونوں کام ابھی نہیں کیے. ٹھیک ہے نا, اتنا دین کو ہم کو پھیلانا ہے کہ ہم لوگوں کو اس طرف لائیں. تو اللہ یہاں پر کہہ رہے ہیں, یہ بتا رہے ہیں کہ ہم کو کیا کام کرنا ہے. وما, اور نہیں ہوگا وہ مرنے والا, اور اس کے آگے عذاب ہوگا غلیظ نہایت سخت. ابھی تو یہ کچھ ہے ہی نہیں عذاب, اللہ کہہ رہے ہیں یہ پیپ پلا رہے ہیں, موت نہیں آئے گی. اللہ کہہ رہے ہیں اس کے آگے تو بھی اور عذاب ہوگا, ابھی آیا نہیں ہے وہ عذاب غلیظ نہایت سخت ہوگا. مثل الذین, مثال ان لوگوں کی کفروا جنہوں نے کفر کیا بربہم اپنے رب کے ساتھ, اعمالہم ان کے اعمال مانند کس طرح اس رات کی مانند ہوں گے کہ سب چلی اس پر ہوا آندھی والے دن, نہیں وہ قدرت رکھیں گے ان میں سے جو کمایا انہوں نے کچھ بھی. آپ دیکھو سورہ نور کی آیت نمبر 39 میں بھی یہی آواز, 39-40 میں بھی یہی بات آتی ہے کہ جب وہ دیکھیں گے کہ چٹیل میدان ہوگا, اعمال پہنچیں گے ہی نہیں. اس کا مطلب یہ لوگ نیک اعمال کرتے ہوں گے. بات تو یہی ہے نا کہ وہ لوگ نیک اعمال کرتے ہوں گے, اور دوسرا یہ ہے کہ وہ لوگ اس اعمال کو نیک سمجھتے ہوں گے, جبھی تو ان کو امید تھی کہ ہم اس کو اللہ کے پاس پائیں گے اس اعمال کو. یعنی کہیں نہ کہیں وہ دنیا میں اچھے کام کرتے تھے, لیکن اوپر جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ سورہ ابراہیم جو ہے وہ زیادہ تر شرک کے ٹاپک کو لے کر چلتی ہے. تو اس کا مطلب وہ شرک کرتے ہوں گے, وہ اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو ملاتے ہوئے. میں آپ کو کہہ رہی ہوں نا, تمام مذاہب کا اگر آپ مطالعہ کرو تو سب اللہ کو مانتے ہیں, لیکن کیا ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی نہ کسی کو شریک کرتے تھے. ٹھیک ہے, تو اسی طرح ہم بھی اگر اپنے آپ کو اس میں دیکھیں, ہماری بھی کتنی چیزیں کہ ہم اللہ کے حکم کے علاوہ دوسرے لوگوں کے کتنے حکم مانتے ہیں. تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی انہوں نے کمایا وہ ان کو کچھ نہیں دکھے گا, اور وہ کیا ہوں گے, یہی ہے کہ وہ گمراہی میں ہوں گے, دور کی ان کو ملیں گے ہی. ابھی دیکھو کہ میں کبھی کبھی یہ سوچتی ہوں کہ اللہ نہ کرے ہم لوگ ادھر آتے ہیں, ہم لوگ اپنا ٹائم بھی لگا رہے ہیں. ماشاء اللہ آپ لوگ صبح اٹھ کے آتے ہیں. اس وقت کا ٹائم بڑا زیادہ بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے. اگر آپ 6 مہینے بھی لگا رہے ہیں تو یہ بہت ہی زیادہ مشکل ٹائم ہے. اس وقت کوکنگ بھی ہو رہی ہوتی ہے, اس وقت بچوں کے آنے کا ٹائم بھی ہوتا ہے, اس وقت کلیننگ بھی ہو رہی ہوتی ہے. الحمدللہ آپ سب کچھ چھوڑ کے آتے ہو, یہ اللہ کی خاص رحمت ہے آپ پر. لیکن ہم کو کیا امید سے کیا آتے ہو آپ, ایک تو آپ اپنی اصلاح کرو گے, دوسرا آپ اللہ کے گھر اس کی سٹنگ کو پاؤ گے نا, آپ کو کوئی اجر ملے گا. اللہ نہ کرے اگر میں اور آپ پہنچے اور ہم کو دکھے ہی نہ یہ سٹنگ, تو اس وقت ہم کو کتنا افسوس ہوگا, ہے نا, کتنا افسوس ہوگا کہ ہم نے اپنی جان بھی لگائی, ہم گئے بھی, سارے کام بھی چھوڑے, اور فائدہ کیا, اللہ کے یہاں تو ہم نے پایا ہی نہیں. اللہ نہ کرے ایسا. تو اپنے لیے ضرور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم جہاں کہیں بھی شرک کر رہے ہوں وہ ہمیں بتا دیں. دیکھیں ایک حدیث میں بھی آتا ہے, اور مجھے اتنی صحیح بات لگتی ہے کہ حدیث میں کیا آتا ہے, شرک کیسا ہے, کالی رات میں کالا پتھر, کالے پتھر پہ کالی چونٹی کیا نظر آئے گی, نہیں آتی نا, لیکن اس کو ٹٹولنا پڑے گا. یہ ہے شرک کی مثال. تو دعا کریں کہ ایک تو جب ہم اللہ کے پاس پہنچے تو ہمارے اندر ذرہ برابر بھی شرک نہ ہو, ہم کہیں بھی شرک نہ کریں. آپ دیکھتے ہیں کہ جو ہم مان لیتے ہیں چیزیں, ایک تو شرک کو آپ لے جاؤ بڑی کیٹیگری پر, جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں. سیکنڈ, اللہ کے ساتھ ملاتے ہیں. تھرڈ, جو ہم نے نفس کی بات مان لیتے ہیں, وہ کیا ہے, وہ شرک نہیں ہے کہ آپ نفس کی زیادہ پرواہ کر رہے ہو, اللہ کی پرواہ نہیں کر رہے. ہم اپنے گھر والوں کی بات مان لیتے ہیں, وہ شرک نہیں ہے کیا, کہ آپ اپنے گھر والوں کی زیادہ پرواہ کر رہے ہو, اللہ کی پرواہ نہیں کر رہے. تو یہ سب شرک کی کیٹیگری میں. تو خاص دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جہاں جہاں بھی میرے اندر شرک ہے اس کو کھول کے ہمارے سامنے لے آئے تاکہ ہم اس کی اصلاح کر سکیں. علم ترا, کیا نہیں آپ نے دیکھا یہ کہ اللہ پیدا کیا اس نے آسمان اور زمین کو حق کے ساتھ, اگر وہ چاہے تمہیں لے جائے اور لے آئے خلقت دوسری,
یعنی اللہ نے تمہیں فالتو کا نہیں پیدا کیا. یہ جو میں آپ کو شروع سے بولتی چلی آ رہی ہوں کہ حق کے ساتھ پیدا کرنے کا مطلب ہر کسی کا کوئی نہ کوئی کام ہے. آسمان اور زمین کا بھی ایک کام ہے جو کام کرتا چلا رہا ہے. تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ کیا تم ایسے ہی پیدا کرتے گئے ہو؟ اگر تم کام نہیں کرو گے تو میں تمہاری جگہ ایک دوسری خلقت لے آؤں گا, وہ کام کرے گا. میں دیکھیں جس کو جو سیکھ ملتی ہے نا, آپ لوگ اس وقت کیا سیکھ ملی ہوئی ہے آپ کو؟ حامل قرآن ہو, آپ قرآن والے ہو, الحمدللہ. یہ وہ چیزیں تھیں جو صحابہ کرام کیا کرتے تھے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس سیٹنگ میں بٹھا دیا کہ ہم قرآن کی باتیں کرتے ہیں, ہم کوئی فضول بات نہیں کر رہے. آپ دیکھو کہ اگر اس سیکھ کا آپ نے فائدہ نہیں اٹھایا, آپ جو آتے ہو یہاں پر اس سے آپ نے اپنی اصلاح نہیں کی, اس کو لوگوں تک نہیں پہنچایا, تو پھر ہمارے یہاں آنا بھی بیکار ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ضروری ہے کہ جو سیٹ اللہ دیتے ہیں اس پر ہم کام کریں, ورنہ اللہ ہم کو ہٹا کر دوسرے لوگ لے آئیں گے. سمجھ رہے نا میری بات؟ وہی میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ اگر اس سیٹ پہ بیٹھے ہوئے آپ کی بہت اونچی سیٹ بھی کہیں ہے اور آپ کو حق نظر آ جاتا ہے, تو آپ کو بولنا, آپ کو اپنی عزت کی فکر نہیں کرنی کہ لوگ کیا کہیں گے, معاشرہ کیا کہہ رہا ہے. آپ کو حق نظر آ گیا تو آپ کو اللہ کو جواب دینا ہے کہ آپ کو لوگوں کو بتانی ہے یہ بات. ٹھیک ہے؟ اس کے بعد اللہ کہہ رہے ہیں کہ لے آئیں, اور نہیں ہے وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ, اور نہیں ہے یہ اللہ پر کچھ بھی مشکل کام نہیں ہے کہ تمہاری جگہ دوسری خلقت لے آئے. اور وہ سامنے ہوں گے اللہ کے, سب کہیں گے کمزور لوگ ان لوگوں میں سے جنہوں نے تکبر کیا, بے شک ہم تھے تمہارے لیے تابع, تو کیا وہ تم دور کر سکتے ہو ہم سے اللہ کا عذاب کچھ بھی. یہ دیکھیں نیچے جو ہمارے یہاں ایک بن گیا نا فرقہ والی, جو اوپر ہوں گے جو بڑے ہوتے ہیں ہمارے, یا کوئی بھی کمزور لوگ یا امیر کو آپ لے لیں, کہ وہ اپنے نیچے والوں سے کہیں گے. ان سے کیوں کہیں گے؟ کسی اور سے کیوں نہیں کہہ رہے, ان سے کیوں کہہ رہے؟ دنیا میں بھی وہ انہیں کے پیچھے چلا کرتے تھے, تو وہاں بھی وہ ان سے کہیں گے کہ کیا آج تم ہم سے کوئی عذاب ہلکا کر سکتے ہو. یعنی وہاں پر بھی ان کو انہیں سے امید ہوگی. دنیا میں بھی یہی کام کرتے تھے, وہ ان کے ساتھ ساتھ چلتے تھے, ان کے مسائل حل کر دیتے ہوں گے. قالوا, وہ کہیں گے, لو اگر ہدانا, ہدایت دیتے اللہ ہم کو, لہدیناکم, البتہ ہم بھی تمہیں ہدایت دے دیتے برابر ہم پر. کیا ہم جزا فضا کریں, یا یعنی جزا فضا کا مطلب ہے کہ کیا یا ہم صبر کریں, یا ہم صبر کریں یا نہ کریں, نہیں ہے ہمارے لیے کوئی بھاگنے کی جگہ. یہ اللہ بتا رہے تھے کہ شرک کا ٹاپک ہی چل رہا ہے, بار بار آپ اس کو اس بات سے جوڑو کہ جو لوگ بھی اللہ کے ساتھ شرک کرتے تھے, چاہے بتوں کو مانتے تھے, چاہے نبیوں کو مانتے تھے, چاہے کسی کا بھی بڑا بناتے تھے, چاہے آج کے عالموں کو مانتے تھے اور خود اسٹڈی نہیں کرتے تھے قرآن کی, بس فتووں کے پیچھے اندھے بہروں کی طرح چل جاتے تھے, وہ سارے کے سارے لوگ اس کیٹیگری میں آئیں گے. ہم اگر اپنے گھر والوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں, وہ سب کے آج تم ہمیں کچھ بتا سکو گے. بہت سے لوگ ہوتے ہیں نا, میں برقع پہننا چاہتی ہوں مگر میرے شوہر ہے نا مجھے پہننے نہیں دیتے. ایسے لوگ ہیں ہماری کیٹیگری میں. میں نہیں جانا چاہتی ہوں بری محفلوں میں, لیکن اصل میں میرے شوہر ہے نا پھر ناراض ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں میرے برابر میں بیٹھ کے تم مووی دیکھو, تو دیکھ لیتی ہیں. آپ دیکھو اللہ پر ہے یا شوہر. وہ کہتے ہیں اب یہ بھی اللہ نے نہیں کہا, حکمت سے کام لینے کا کہا ہے. تو ہر چیز میں دیکھیں حکمت سے سمجھانا مقصود ہوتا ہے. میانہ روی ہر چیز میں ہے کہ ہم آرام سے اس کو سمجھائیں, لیکن ایک لمٹ ہوتی ہے نا سمجھانے کی. آگے آپ حضرت ابراہیم کا قصہ پڑھیں گے, انہوں نے ہر چیز کی. ان کو دیکھیں نا اللہ تعالیٰ نے ان کو کس چیز سے نہیں آزمایا. ان کو اللہ نے سب سے پہلے اپنے باپ سے آزمایا, انہوں نے باپ کو چھوڑ دیا. اس کے بعد انہوں نے اپنی بیوی سے آزمایا کہ چٹیل میدان میں چھوڑ دو. بیوی کو کہا اللہ کا حکم ہے, انہوں نے کہا ٹھیک ہے, پھر مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ دیکھو چٹیل میدان میں کچھ بھی نہیں تھا, اللہ کا حکم تھا, چھوڑ کے چلے گئے کیونکہ اللہ نے حکم دیا تھا. تیسرا حضرت اسماعیل علیہ السلام, آپ دیکھو پہلے گھر سے نکالا. ہمارے لیے کیا امپورٹنٹ چیز ہے؟ گھر سے, ماں باپ, اس کے بعد بیوی سے, اس کے بعد اولاد سے. حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ان کو آزمایا کہ ان کو ذبح کر دو, تو تیار ہو گئے ذبح کرنے کے لیے. کوئی اسٹوری نہیں ہے, واقعی تیار ہوئے تھے. اب سوچو, اتنا اپنے انہی لوگوں سے آزمایا جس کے پیچھے آج ہم پاگل ہیں. ان سب لوگوں سے آزمانے کے بعد اللہ نے اتنی پیاری پیاری باتیں کی ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے, اور خلیل اللہ کہا ان کو. تو ایسے ہی تو نہیں بنے وہ دوست, ہر اس چیز سے آزمائے اور کامیاب ہوئے, اور صرف اللہ کے لیے انہوں نے سب کچھ کیا, تب جا کے ان کو یہ لقب ملا. ٹھیک ہے؟ تو آپ سوچو کہ یہ لوگ اس دن کیا کہیں گے کہ کوئی بھاگنے کی جگہ نہیں, اس دن کی کوئی کام نہیں آئے گا, صرف اللہ کام آئیں گے. تو ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہ ساری قربانیاں اللہ کے لیے کیا سوچ کر دیں کہ اس دن صرف کام آنے والے کون ہیں؟ اللہ کی ذات ہے. اور کہے گا شیطان جب فیصلہ کر دیا جائے گا معاملے کا. دیکھیں پہلے
اپنے والوں کے پیچھے پڑ گئے جن کے پیچھے چلتے تھے. پھر سب سے بڑی بات ہمارے یہاں کیا ہوتی ہے, ہم کوئی بھی گناہ کرتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں, شیطان نے مجھ سے کروا دیا, شیطان مجھ سے کروا دیتا ہے. تو آپ دیکھیں, اور کہے گا شیطان جب فیصلہ کر دیا جائے گا معاملے کا, ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا تم سے وعدہ سچا, اور میں نے وعدہ کیا تھا بس میں نے خلاف کیا اس وعدے کو, یعنی میرا وعدہ سچا نہیں تھا. 3 باتیں کہے گا شیطان. نمبر 1 یہ کہی اس نے کہ اللہ نے تم سے سچا وعدہ کیا تھا, میں نے جھوٹا کیا تھا. پھر کہے گا اور نہیں ہے میرے لیے تم پر کوئی غلبہ سوائے اس کے کہ میں نے بلایا تم کو اور تم نے میری بات مان لی. مجھ پر کوئی زور نہیں ہے, تم پر کوئی میرا زور نہیں ہے. ایک اور جگہ اللہ کیا کہتے ہیں, میرے خاص بندوں پر شیطان کا کوئی زور نہیں ہے. جب شیطان نے اللہ سے 3 چیزیں مانگی تو اللہ نے کہا جاؤ تم اس کے بچوں میں بھی گھسو, ان کے مالوں میں گھسو, لیکن جو میرے خاص بندے ہیں نا, اللہ نے اتنی امید کے ساتھ کہا کہ جو میرے خاص بندے ہیں نا ان پر تمہارا کوئی زور نہیں ہے. اس وقت اللہ کو کتنا اعتماد ہوگا ہم لوگوں پر, ہے نا. اور آج ہم دیکھیں کتنا پھسل جاتے ہیں, اور پھسل کے اللہ کا شکر ہے کہ لوٹ آتے ہیں. آپ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام, حضرت آدم علیہ السلام کا کیا قصہ ہے, ان کو کس نے پھسلایا, شیطان نے ہی پھسلایا نا, لیکن فوراً انہوں نے اللہ کی طرف لوٹ آئے. تو جو نیک انسان ہوتا ہے نا وہ فوراً اللہ کی طرف لوٹ آتا ہے, وہ تکبر میں نہیں کھوتا. یہاں پر بھی آپ دیکھو اللہ ہم کو یہ باتیں کیوں بتا رہے کہ قیامت کے دن تم کو یہ کہے گا, اس لیے کہ اللہ مجھ سے اور آپ سے بہت محبت کرتا ہے. اللہ نے جنت ہمارے لیے بنائی ہے. کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہوگا کہ اپنی بنائی ہوئی چیز کو برا کہے, لیکن اللہ یہاں پر جہنم کو اتنا زیادہ برا بتاتے ہیں, ہمارے بہت برا ٹھکانہ ہے, یہ ہوگا, بری چیزیں ہوں گی, عذاب ہوگا. اللہ خود بتا رہے ہیں. کیوں؟ وہ مجھ سے اور آپ سے پیار کرتے ہیں. وہ نہیں چاہتے کہ میں اور آپ اس جہنم میں جلیں, وہ چاہتے ہیں کہ میں اور آپ سب جنت میں جائیں. تو آپ دیکھیں کہ یہاں پر اللہ کہہ رہے ہیں کہ 3 باتیں یہ تم سے کہے گا کہ میں نے جو تم سے وعدہ کیا تھا نا تو وہ جھوٹا تھا. آج ہی اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں بتا رہا ہوں تو آج ہی تم اس کی باتوں سے بچ جاؤ, ٹھیک ہے. دوسرا کہہ رہے ہیں کہ اور نہیں, اس کا کوئی زور نہیں ہے ہم پر, ڈرو نہیں ہے اس سے, کوئی غلبہ نہیں ہے, کوئی زور نہیں ہے. اگر تم حق پر ہوئے تو وہ تم کو کچھ نہیں کر سکے گا. فلا تلومونی, بس نہیں تم ملامت کرو مجھ کو, اور تم ملامت کرو اپنے آپ کو, اور نہیں ہوں میں فریاد رسی کرنے والا, اور نہ تم ہی ہو میری فریاد رسی کرنے والے. یعنی میں ہوں ہی نہیں تمہارا کچھ بھی, آج میں تمہارا ساتھ نہیں دے سکتا. انی بے شک میں تو انکار کرتا ہوں اس سے جو اشرکتمونا. آپ دیکھو پھر شرک کی بات آ گئی, تم شریک کرتے ہو. یعنی شرک کا راستہ بھی کون بتاتا ہے؟ یہ آج جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے جو شیطان ہم کو ایک طرف لے کے جا رہا ہے وہ کیا ہے؟ شرک نہیں کروانا ہم لوگوں سے, مجھ سے اور آپ سے, کہ نام اس سے بہت اچھا لیا ہوا ہے کہ ہم انکار بھی نہیں کر سکتے, ہم محبت بھی بہت کرتے ہیں. بہت سے لوگ کیوں فوراً باتیں مان لیتے ہیں الٹی سیدھی, کیونکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے ہوتی ہیں. وہ کہتے ہیں جو تم نے شرک کیا اس سے پہلے میں تو آج اس سے انکار کرتا ہوں, یعنی میں منع کرتا ہوں کہ وہ شریک تم نے کیوں کیا, میں نہیں چاہتا تم نے کیوں کیا. ان بے شک ظالم لوگ ان کے لیے عذاب ہے بہت دردناک. آپ دیکھو شرک کے مقابلے میں یہاں پر ظالم آیا. شرک ظلم کرنا ہوتا ہے, یعنی اللہ کا حق مارنا ہوتا ہے. آپ اللہ کا حق مارتے ہو کیونکہ جس نے آپ کو ساری چیزیں دیں آپ اس کے ساتھ کسی کو شریک کر دیتے. تو آپ ہمیشہ یاد رکھنا کہ شرک کے اپوزٹ میں موسٹلی جو آتا ہے نا وہ ظالم آتا ہے, ٹھیک ہے نا. جیسے ظلم کیا وہ ادخل اور داخل کیے جائیں گے. اب دیکھیں ان لوگوں کی بات آ گئی, اور جو داخل کیے جائیں گے وہ لوگ جو ایمان لائے, وہ عمل الصالحہ, اور انہوں نے نیک عمل کیے, باغات میں بہتی ہیں ان کے نیچے سے نہریں, خالدین فیہا, وہ ہمیشہ رہیں گے اس میں, باذن ربہم, اپنے رب کے حکم سے. ان کی دعا ہوگی, اس میں سلام ہوگا, آپس میں وہ سلام کریں. آپ دیکھتے ہیں کیسا اچھا اللہ نقشہ کھینچتے ہیں نا, کہ ان میں سلام ہوگا آپس میں. کتنا ایک خوش اخلاقی والا ایک بہت ہی پیارا نقشہ. آپ خود سوچو ایک باغ ہو, پھر آبشار گر رہے ہوں, سب ایک دوسرے سے ہنسی سے مل رہے ہوں, ہنسمکھ ہو سب لوگ, کوئی تانا زن نہیں ہو, کوئی تانا نہیں دے رہا ہو, کچھ ایسے کام نہیں ہو رہے ہو, اور سب ایک دوسرے کو پیار سے ہیلو ہائی کر رہے ہوں. تو وہ کتنا اچھا ماحول ہوگا, کتنا پیارا ماحول ہوگا. یہ اللہ مجھے اور آپ کو اپنی طرف بلانے کے لیے کر رہے ہیں. تو اللہ کرے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو بھی اس میں جگہ دیں, ہمارے ایسے کام ہوں جو اس میں جانے کے مستحق چہرے علم کیا نہیں توا. اچھا یہاں پر شیطان سے اب ایک اور بات میں آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں کہ شیطان سے ہم کس طرح بچ سکتے ہیں.
دیکھیں سورہ زخرف کی 36 میں آتا ہے وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانٌ فَإِنَّ لَهُ قَرِينٌ. اور جو اللہ کے ذکر سے دور ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اوپر غالب کر دیتے ہیں شیطان کو اور وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. جو اللہ کے ذکر سے دور ہوتا ہے, اللہ کا ذکر کیا ہے؟ قرآن ہے. تو آپ جب تک اس کے ساتھ جوائنٹ رہو گے نا, شیطان آپ کو تھوڑا بہت ادھر ادھر کر سکتا ہے لیکن پورا آپ پر غلبہ نہیں پا سکتا. ٹھیک ہے. تو قرآن سے جوائنٹ رہنے سے کیا ہوتا ہے کہ شیطان ہم پر پورا غلبہ نہیں پا سکتا. تو جوائنٹ رہنا بہت ضروری ہے. علم ترا, کیا نہیں آپ نے دیکھا, کیفا کیسے ضرب اللہ بیان کی اللہ تعالیٰ نے مثالیں, کلمتن طیبتن کلمہ طیبہ کی, کشجرتن معنی درخت کے, طیبہ پاکیزہ ہو, اس کی جڑ مضبوط ہو اور اس کی شاخیں آسمان میں ہوں, وہ لاتا ہو اپنا پھل ہر وقت اپنے رب کے حکم سے. آپ دیکھیں کلمہ توحید کیا ہوتا ہے؟ ایک اللہ کو ماننا. ٹھیک ہے. وہی شرک سے ہی جوائنٹ ہو رہا ہے. ساری چیزیں آپ یہاں پر شرک سے جوائنٹ کرو. کیا ہوتا ہے کلمہ توحید؟ طیبہ پاک درخت. پہلے کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کلمہ طیبہ جیسے درخت, پاک درخت, یعنی اس کی جڑیں زمین میں بھی بہت گہری ہوں, وہ بہت اسٹرانگ ہو, بہت ثابت قدم ہو, اس کے اوپر کچھ بھی پرابلم آئے وہ کبھی یہ نہیں کہے کہ مجھے کسی نے نظر لگا دی ہے, مجھے کسی نے جادو کر دیا ہے, کسی اور کی وجہ سے ہو رہا ہے. اس کی جڑیں اتنی مضبوط ہوں کہ وہ ادھر سے ادھر ہل نہیں سکے, اس کا ایمان اتنا مضبوط ہو. آپ دیکھو درخت جو ہوتا ہے وہ دو جگہ سے غذا لیتا ہے نا, ایک تو زمین سے لیتا ہے غذا, ایک آسمان کی بھی اشاش پشاش اس کو چاہیے ہوتا ہے, دھوپ بھی چاہیے ہوتی ہے. تو آپ دیکھ رہے ہیں اللہ کہہ رہے ہیں کہ وہ زمین سے بھی اتنا زیادہ اسٹرانگ تھا اور آسمان میں بھی اس کی شاخیں بہت پھیلی ہوئی تھی, وہ اتنا اسٹرانگ تھا. اللہ تعالیٰ وہ اپنا پھل ہر وقت لاتا تھا اپنے رب کے حکم سے, یعنی دوسروں کو بھی اس کا فائدہ دیتا تھا. جب کوئی سایہ دار درخت ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ وہ سایہ دیتا ہے اور ان کو پھل دیتا ہے لوگوں کو. تو اللہ کہہ رہے ہیں وہ اتنا مضبوط ہوتا ہے. دیکھیں جب ہم توحید پہ چلیں گے نا تو دنیا پہ ہماری مشکل آ سکتی ہے لیکن آخرت میں ہم بالکل مضبوط ایک تن و تن ہوں گے کہ ہم کو کسی کی پرواہ نہیں ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. تو دیکھیے اللہ یہاں پر اس کی مثال دے رہے ہیں جو ایک اللہ کو مانتا ہے, اور بیان فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ مثالیں لوگوں کے لیے کہ وہ نصیحت حاصل کریں. اور مثال کلمہ خبیثہ کی, اب آپ اس کو کیسے لوگے طیبہ اور خبیث کو؟ یہ شرک والے کی مثال ہے اور وہ توحید پر چلنے والے کی مثال تھی. مانے درخت کے ناپاک وہ کھیڑ دیا جاتا ہو زمین کے اوپر ہی سے, یعنی ڈول ڈن والا, کوئی بولے اس طرف چلو تو اس طرف چل جاتا ہو, کوئی بولے اس طرف چلو تو اس طرف چلا جاتا ہو. یعنی ذرا سی مشکل آئی تو تھوڑے دن صبر کرنے کے بعد اس کو کیا ہوتا تھا کہ چلو میں چلی جاتی ہوں یار, اس پیر ویر کے بعد بھی چلی جاتی ہوں, شاید کوئی فائدہ ہو جائے, اس کی بھی نظر اتروا لیتی ہوں, شاید ہو, اور یہ ہو وہ ہو, تو وہ فوراً ادھر ادھر چلنے لگتا ہے, وہ کھیڑ دیا جاتا ہے زمین کے اوپر سے. نہیں ہے اس کے لیے کوئی قرار, یعنی وہ کبھی سکون میں ہوتا ہی نہیں ہے, اس کے لیے کوئی ثابت قدمی ہوتی ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. وہ ثابت قدم رکھتا ہے اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لاتے ہیں قولی ثابت کے ساتھ دنیا کی زندگی میں اور آخرت کی زندگی میں, اور گمراہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ ظالموں کو, اور کرتا ہے اللہ جو وہ چاہتے ہیں. یعنی کلمہ توحید سے اگر یہاں پر آپ قرآن بھی لے لو تو بہت اچھا آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ آپ صرف قرآن پر چلو گے نا تو آپ مضبوط ہو گئے. آپ قرآن کے علاوہ دوسری چیزیں بھی لینے بیٹھ جاؤ گے کہ وہ بھی یہ کہتے ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں, تو آپ کی کیا ہو جائے گا, سارا شرک کا معاملہ ہو جائے گا. پھر انسان عجیب سا ہو جاتا ہے, اس کی بات سنے گا تو اس کی باتوں میں آ جائے گا, اس کی بات سنے گا تو اس کی باتوں میں آ جائے گا. آپ دیکھتے ہیں مجھے یہ بات پتہ نہیں بڑی عجیب لگتی ہے کہ لوگ اکثر کہتے ہیں نا تم اس کے پاس نہیں جاؤ, اس کی باتیں نہیں سنو, یہ گمراہ کر دیتی ہے. کہتے ہیں نا بہت سارے لوگوں کے بارے میں جو نہیں مانتے دوسروں کو. تو مجھے اکثر یہ ہوتا ہے, میں کبھی فیال بھائی سے بھی ڈسکس کرتی تھی کہ جب جو قرآن پڑھتا ہے وہ اتنا جلدی کیسے ادھر ادھر ہو جاتا ہے, اس کی بات بھی سن لیتا ہے, اس کی بات بھی سن لیتا ہے. اگر جس نے قرآن پڑھا اور اس کو قرآن اچھی طرح سمجھ آ جائے تو وہ تو ہر چیز چاہے گا کہ آپ دلیل مجھے قرآن سے دو, میں تھوڑی آپ کی باتوں میں آ جاؤں گا. تو یہ لوگ کیوں ڈرتے ہیں اس طرح کہ ادھر نہیں جاؤ ادھر نہیں جاؤ؟ ہم تو کہتے ہیں ہر جگہ جاؤ, اپنی آنکھیں کان اور ذہن کو کھلا رکھو کہ وہ آپ سے کیا بات کر رہا ہے, کہاں سے کر رہا ہے, اس کی دلیل لا. تو یہ بات ہوتی ہے کہ جو مضبوط ہوتا ہے نا اس کو پھر کوئی ہلا نہیں سکتا. ٹھیک ہے. تو بس دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو بھی اتنا پختہ کریں, ہماری توحید کو بھی اتنا ثابت قدم رہے, اللہ نہ کرے کہ ہم پر کوئی بھی مشکل آئے. دیکھیں مشکل تو آئے گی, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ یہ لوگ ایمان لے آئے, سورہ بقرہ میں ہی ہے, وہ لوگ ایمان لائے اور ابھی تک آزمایا نہیں ہے میں نے ان کو.
تو سوچے میرے اور آپ پر بھی اللہ کا شکر ہے ابھی تک کوئی بہت مشکل چیز آئی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے پر آزمائش بھی بہت ہلکی لائے, لیکن آزمائش آئے گی. آپ دیکھو اتنے نیک لوگ تھے صحابہ کرام, جنگ کرتے تھے, اتنی زیادہ ان پر آزمائش آئی کہ وہ کہہ چکے کہ متى نصر اللہ. وہ ایسے تھوڑی ہماری طرح ذرا ٹانگ پہ چوٹ لگ گئی اور ذرا یہ ہو گیا تو کہتے ہوں گے یا اللہ یہ کیا ہو گیا. تھوڑی تھوڑی مشکلوں میں تو نہیں کہتے ہوں گے نا, بہت مشکل آئی ہوگی بہت. پھر انہوں نے کہا متى نصر اللہ, اب کب آئے گی مدد اللہ کی؟ تو اللہ کہہ رہے نصر اللہ قریب, یعنی بہت قریب ہے میری مدد. تو بہت مشکلیں انہوں نے بھی اٹھائیں. تو میری اور آپ کی زندگی میں اللہ نہ کرے کہ اتنی بڑی مشکلات آئیں, لیکن آئیں گی. لیکن قرآن پڑھنے والے کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ وہ پھر اس مشکل کے وقت کو بہت اچھی طرح سے ڈیل کر لیتا ہے. وہ اس وقت کوئی برے چیزیں کہتا نہیں ہے. جیسے میں اکثر سنتی تھی نا, ہمارے فیملی میں بھی اللہ نہ کرے بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ بڑی بات سے بچائے, کہ آپ کو کوئی اپنا بہت پیارا مر جاتا ہے نا, تو وہ اس وقت کتنی عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں کہ اللہ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا. سنتے ہیں نا بڑے لوگ کہتے ہیں ہمارے ساتھ ہی ایسا کرنا تھا, ہمارے ساتھ ہی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کو مجھ پر رحم نہیں آیا. تو یہ جو قرآن والا ہوتا ہے نا اس وقت چپ رہتا ہے. یہ چپ بہت بڑی چیز ہے. ہمارے ساتھ عام لائف میں بھی کبھی کوئی بہت مشکل آ جاتی ہے, یا ایک ایسی عام مشکل آ جاتی ہے کہ ہمارے ساتھ ہی برا ہوتا ہے, تو ہمارے منہ سے بھی آل فال باتیں نہ نکلیں, یہ ناشکری ہو جاتی ہے. ٹائم بھی چپ چاپ رہنا ہے, اور اندر ہی اندر آپ اپنے استغفار کرتے رہو, اپنے گناہوں کی اللہ سے معافی مانگتے رہو کہ وہ وقت آپ سے دور ہٹ جائے. اصل ہوتا کیا ہے کہ ہم لوگ اس وقت اتنا زیادہ بول لیتے ہیں, اتنا زیادہ بول لیتے ہیں, اور پھر بعد میں جو ہے وہ بولتے ہیں یہ آزمائش ہے. تو آزمائش تو ختم ہو گیا, اتنا سب ہم نے بول دیا, دھو دیا, اور ایک جو تسلی سے اس آزمائش کو پار کر لیتا ہے نا, تو وہ کامیاب ہو جاتا ہے, وہ سرخرو ہو جاتا ہے. آپ دیکھیں گے آگے ہی آئے گا, ابھی ہم اس میں پڑھیں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصے میں, کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے کبھی میری دعا کو رد نہیں کیا اور مجھے بڑھاپے میں اولاد دی. تو بڑھاپے میں اولاد کا کیا فائدہ؟ پھر میں کیا بڈھی ہو جاؤں گی پھر بڑا کریں گے ہم اس کو. ہم تو یہ کہتے ہیں نا کہ پوری زندگی اللہ نے دعا قبول نہیں کی, اتنا آزمایا, اللہ کہہ رہے ہیں مجھے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق دیے. وہ ابراہیم کہہ رہے ہیں. آپ سوچو یہ لوگ کیسے لوگ تھے, یعنی اس وقت بھی انہوں نے کچھ نہیں کہا, اتنا کام کرے جا رہے تھے اللہ کا, اور پھر بھی انہوں نے کچھ نہیں کہا, یعنی بڑی عمر میں ان کو اولاد ہوئی, پھر بھی وہ شکر ادا کر رہے تھے. آپ دیکھو اور ایک نبی کی کیا دعا آتی ہے کہ میں آپ سے دعا مانگ کے کبھی مایوس نہیں ہوا. حالانکہ زندگی میں مطلب بہت کم ان کی یہ ساتھ یہ تھا کہ ان کو بھی بڑھاپے میں اولاد ہوئی, ان کی دعا قبول نہیں ہوئی. تو آپ دیکھو یہ لوگ کیسے لوگ تھے. یہ لوگ الٹی سیدھی ہماری طرح آل فال باتیں نہیں کرتے تھے کہ میرے ساتھ یہ کیوں ہوا. تو قرآن والا جو ہوتا ہے نا, وہ جب مشکل آتی ہے تبھی تو انسان پہچانا جاتا ہے. اچھے میں تو ہر کوئی ساتھ ساتھ چل رہا ہوتا ہے, ہر کوئی اللہ کی تعریف کر رہا ہوتا ہے, لیکن انسان پہچانا کب جاتا ہے جب اس پر مشکل وقت ہے کہ اب وہ کیا کہتا ہے, اب وہ کیا اپنے گناہوں کی توبہ کرتا ہے, یا اللہ پر سارے الزام لگا دیتا ہے, یا کسی اور پر سارے الزام لگا دیتا ہے, یا اپنے آپ کو دیکھتا ہے کہ ہاں میں یہاں غلط تھا. قرآن آپ کو یہی ویژن دیتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو دیکھو. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا یونس علیہ السلام کو جب مچھلی کے پیٹ میں بند کیا تو انہوں نے کیا دعا کی کہ میں ہی غلط ہوں, اللہ آپ تو بہت پاک ہے, میں غلط ہوں. حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا دعا کی, اللہ تعالیٰ آپ میری بخشش کر دیجیے گا, میں غلط ہوں. یعنی سب نبیوں نے اتنی دعا کی. آپ سوچو وہ لوگ تو اتنا آگے تھے. ابھی میں ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آپ کو آیتیں لکھواؤں گی, تو اللہ تعالیٰ نے جو ان کے لیے ورڈز یوز کیے ہیں, آپ کو پیار آئے گا ان پر. ابھی تو مجھ پر پھر بھی وہ لاسٹ ٹائم تک اللہ سے معافی مانگتے رہے. میرے اور آپ کے لیے تو کوئی ایک ورڈ نہیں یوز ہوا ابھی تک, اور پھر بھی ہم سمجھتے ہیں ہم کہاں سے کہاں پہنچ گئے. آپ دیکھو آگے ہی اس بات کا ذکر آئے گا. یہ مثالیں دی اللہ نے, ثابت قدم رکھتا ہے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو ایمان لائے, قول ثابت کے ساتھ زندگی میں دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی, اور گمراہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ظالموں کو, اور کرتے ہیں اللہ جو وہ چاہتے ہیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ کوئی یہ جو وہ چاہتے ہیں نا, اس میں تو کوئی کیا بات آ گئی کہ جیسے یہ کوئی متشابہ آیت ہے کہ اللہ جس کو چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں, جس کو چاہتے ہیں نہیں دیتے. اگر سمجھ لو اتنی سی بات. لیکن اگر آپ اس کو اوپر سے دیکھو تو جو خود توحید پر چلتا ہے اللہ اس کو چلاتے ہیں, جو خود چلنا ہی نہیں چاہتا اور بات میں اکھڑ جاتا ہے, اس کو کوئی ایمان ہی مضبوط نہیں ہوتا, تو پھر اللہ اس کی ہیلپ نہیں کرتے. ٹھیک ہے, پھر آگے آتا ہے آیت نمبر 28 میں, کیا نہیں آپ نے دیکھا ان لوگوں کو جنہوں نے بدل ڈالا اللہ کی نعمت کو کفر سے, اور جا اتارا اپنی قوم کو ہلاکت کے گھر میں. یہ دیکھیں میں جو لوں گی نا خاص اس میں اپنی قوم کو, یعنی قوم کا کوئی بڑا ہوگا, ٹھیک ہے, اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک سیٹ دی ہوگی جہاں سے وہ اللہ کی باتیں لوگوں کو بتاتا ہوگا, اور وہ سیٹ کو, اس نعمت کو اس نے کفر میں بدل دیا. کیا مطلب ہوا اس بات کا, کچھ سمجھ آ رہا ہے آپ کو؟
تھوڑا تھوڑا بتاؤ نا کیا سمجھ آ رہا ہے, کچھ سمجھ آ رہا ہے اس بات میں کہ وہ اچانک سے اللہ نے اس کو ایک سیٹ دی. دیکھیں کسی بڑے کی بات ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, اللہ نے اس کو سیٹ دی. کیا سیٹ دی؟ کہ وہ قرآن لوگوں تک پہنچاتا ہوگا, کتاب لوگوں تک پہنچاتا ہوگا. یہی بتا رہے ہیں نا کہ وہ اپنی قوم کو ہلاکت کے گھر میں لے گیا. تو یہ تو ظاہر ہے ہلاکت کے گھر میں کون لے جائے گا؟ جس کی کوئی بڑی سیٹ ہوگی, وہ لوگوں کو اللہ کا حکم بتاتا ہوگا. تو اللہ نے اس نعمت کو, جو اللہ نے اس کو نعمت دی تھی, یعنی بڑا بنایا تھا, اس کو یہ عزت دی تھی کہ وہ لوگوں کو اللہ کی کتاب سمجھا, اس نے اللہ کی کتاب کی صحیح باتیں لوگوں کو نہیں بتائیں اور ہلاکت کے گھر میں ڈال دیا. یعنی شرک کروانے لگا لوگوں سے, اوپر سے شرک کا ٹاپک چل رہا تھا, ٹھیک ہے, یعنی جہنم میں. اب دیکھیں اتنی سی بات اللہ نے کہی, اوپر بھی یہی بات آ رہی تھی, آپ نے پڑھا, انہوں نے کہا وہ اپنے بڑوں سے بولیں گے کہ آج تم ہم کو نہیں بچا سکتے ہو. یعنی وہ بڑوں کے پیچھے چلتے تھے, بڑوں نے اس کو شرک کی طرف لے گئے. شیطان نے بھی کیا کہا کہ جو تم شرک کرتے ہو میں اس کو کفر کرتا ہوں, مجھے نہیں پتا تم نے کیوں کیا. ابھی بھی وہی بات آ رہی ہے کہ بڑوں لوگوں نے ان کو ہلاکت کے گھر میں ڈالا. تو دیکھیں مجھے اور آپ کو انشاءاللہ جب اللہ تعالیٰ یہ سنانے والی سیٹ دیں تو ہم لوگوں کو شرک سے دور کر کے توحید کا پیغام دیں, ہر لحاظ سے بتانا ہے ان کو, ہر لحاظ سے, ٹھیک ہے. تو یہاں پر اللہ کہہ رہے ہیں یعنی جہنم میں وہ داخل ہوں گے اس میں, اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. اللہ خود کہہ رہے ہیں, دیکھیں اللہ نے بنائی ہے نا. آپ اپنی کسی بھی بنائی ہوئی چیز کی کبھی برائی کرتی ہو, آپ نے بہت گندی روٹی بھی بنائی ہوگی, آپ کبھی کہو گی کہ بہت گندی بنی ہے, ایسے کہو گے تھوڑی صحیح نہیں بنی ہے, ایسے کہیں گے نا. لیکن اللہ خود بتا رہے ہیں ہم کو بہت ہی برا ٹھکانہ ہے, اور بنایا انہوں نے اللہ کے لیے شریک تاکہ وہ گمراہ کریں ان کو اس کے راستے سے, اس اللہ کے راستے سے. آپ کہہ دیجئے تم فائدہ اٹھاؤ. دیکھیں شریک بنایا ہے, پھر بھی کہہ رہے ہیں تمتعو, فائدہ اٹھاؤ, یعنی فائدہ ملے گا. یہ جو میں اور آپ فوراً ڈسارٹڈ ہو جاتے ہیں نا کہ یہ لوگ اتنا شرک کر رہے ہیں پھر بھی ان کو فائدہ ہو رہا ہے, پھر بھی ان کی تو پارٹیز میں لوگ کے لوگ شامل ہوئے جا رہے ہیں, پھر بھی ان کا تو دنیا میں بول بالا ہے, پھر بھی لوگ ان کی عزت کر رہے ہیں, سود کھا رہے ہیں, پھر بھی ان کے پاس اتنا زیادہ پیسہ کر لا کہہ رہے ہیں فائدہ اٹھاؤ, تمتعو, فائدہ اٹھاؤ. تو ہم کو کیا پھر اتنی فکر پڑ جاتی ہے اگر ان کو فائدہ ملتا ہے تو. میں اور آپ کیوں ایسے سوچتے ہیں؟ کیونکہ ہم ان کو جلدی عذاب کی صورت میں کچھ دیکھنا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو اللہ کہہ رہے ہیں فائدہ اٹھاؤ, یعنی فائدہ ملے گا. تو آپ کو ایسا فائدہ چاہیے جو اللہ کی ناراضگی کا فائدہ ہو, مجھے اور آپ کو چاہیے ایسا فائدہ جو اللہ کی ناراضگی کا فائدہ ہو, نہیں چاہیے نا. تو اگر ان کو مل بھی رہا ہے وہ بد نصیب لوگ ہیں. میں آپ سے کہہ رہی ہوں خوش نصیب وہ ہے. آج میں اپنے بارے میں یہ سمجھتی ہوں کہ میرے ساتھ کوئی نہ کوئی چھوٹی موٹی مشکل پیش آ جاتی ہے تو مجھے پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے مجھے یاد رکھا ہوا ہے. تھوڑی بہت مشکل مجھے پیش آتی ہے نا, کیوں؟ اس لیے کہ میں نے کہیں کوئی گناہ کیا ہے تو اللہ مجھے دنیا میں ہی پکڑ کر رہا ہے, اور جس کو اللہ کہتے ہیں میں اس کو پکڑتا بھی نہیں ہوں. جو حد سے آگے بڑھ جاتا ہے میں اس کو پکڑتا بھی نہیں ہوں, میں اس کو دنیا کی ساری آسائشیں دے دیتا ہوں, وہ مزے سے اس میں رہتا ہے. تو اب سوچو مجھے اور آپ کو تو یہ نہیں چاہیے نا. ہم تو دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ مجھے یاد رکھیں اور یہیں مجھے پکڑ لیں, یہیں سے میرے نامہ اعمال کو اس طرح چھوٹے چھوٹے گناہ ملتے رہیں اور میں ریئلائز کروں کہ میں کہیں نہ کہیں غلط ہوں, تو مجھے کوئی نہ کوئی پکڑ ہو رہی ہے جس کی وجہ سے مجھے معافی مانگنے کا موقع ملے, جس کی وجہ سے مجھے دوبارہ اللہ کی طرف لوٹنے کا موقع ملے. ٹھیک ہے, یہ سب باتیں میرے اور آپ کے لیے فائدہ مند ہیں. بڑھنے دیں اس کو جو کفر کرتے ہیں, اور پھر بھی ہم دعا کیا کریں گے ان کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت کی طرف لائیں. اس کے بعد اللہ کہتے ہیں کہ فائدہ دیں ان کو بس بلا شبہ تمہاری واپسی ہے آگ کی طرف. کہہ دیجئے میرے ان بندوں کو جو ایمان لائیں وہ قائم کریں نماز. ٹھیک ہے, بات کیا ہو رہی ہے؟ وہ قائم کریں نماز. اب صلاح کا میننگ دو ہیں, ایک تو فزیکلی نماز جو میں اور آپ 5 ٹائم کی پڑھتے ہیں, اور سیکنڈلی اللہ کے حکم کو رائٹ کرنا. صلاح ایک نظام کو قائم کرنا, یعنی جو قرآن ہے اس کے مطابق آپ کے پورے نظام کو قائم کرنا بھی کیا ہے؟ صلاح ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو اللہ ان سے کہہ رہے ہیں وہ شرک کرتے رہیں لیکن تم صلاح کو قائم کرو, ایک اللہ کا پرچار کرو اور خرچ کرو. اب دیکھیں فوراً صلاح کے بعد ہر جگہ کس کا ذکر ہوتا ہے؟ زکوٰۃ کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, خرچ کرو اس کو پوشیدہ اور ظاہرہ, اس سے قبل. اب دیکھیں یہاں انڈیویجول سے بات ہو رہی ہے, سب سے بات ہو رہی ہے, تو ہم کس بات سے خوش ہو جاتے ہیں کہ گھر کا بڑا تو زکوٰۃ دے رہا ہے نا, اب میرے اور آپ کے کام میں نہیں ہے, اس بات سے ہی خوش ہو جاتے ہیں نا. انڈیویجولی زکوٰۃ دینی ہے. آپ کے پاس مہینے کے 100 روپے بھی ہیں, آپ کو اس میں سے بھی زکوٰۃ دینی ہے. چاہے گھر کا بچہ بھی ہو اس کی عادت ڈالو کہ اس کو دینا ہے اللہ کی راہ میں کچھ نہ کچھ بھی دینا ہے. 10 روپے بھی ہوں تو 2 روپے دے گا, 1 روپیہ بھی دے دے, یعنی دینا بہت ضروری ہے. اللہ تعالیٰ یہاں پر انڈیویجول بات کریں. یہ پتہ ہے دینے سے کیا ہوتا ہے؟ دینے سے آپ کے اندر عقیدہ ڈیولپ ہوتا ہے, ایک تو آخرت کا,
دنیا سے محبت جاتی رہتی ہے، آخرت کا عقیدہ ڈیولپ ہوتا ہے، اور ایک اللہ کو ہم مانتے ہیں جبھی تو ہم ان کو دیتے ہیں نا. اب دیکھو جتنا خرچ کرنے کا، جتنا نماز کا ٹاپک ہے اتنا ہی خرچ کرنے کا ٹاپک ہے. اللہ کہہ رہے ہیں پوشیدہ بھی خرچ کرو اور ظاہرہ بھی خرچ کرو. وہ دن آئے گا نہیں خرید و فروخت ہوگی اس میں، اس دن تم نہیں کر سکو گے خرید و فروخت، اس دن دینا چاہو گے نہیں لیں گے اللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے، اس دن کیا ہوگا، نہ دوستی کام آئے گی. سورہ حاقہ میں آتا ہے نا، جاتی رہی ان سے ان کی سلطنت. آج ان کی سلطنت نے بھی ان کو کوئی فائدہ نہیں دیا. دنیا میں خرچ کرنا ہے، اور خرچ کرنے کو میں ہر لحاظ سے کہتی ہوں کہ آپ کو قرآن یہی بتاتا ہے آپ اپنی جان کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو، آپ اپنا پیسہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، آپ کو جو بھی اللہ نے ایبیلٹی دی ہے آپ اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو، کیونکہ دینے والی تو اللہ کی ذات ہے نا. جس نے آپ کو جو بہترین دیا ہے نا وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو. لیکن افسوس ہے ہم پر کہ ہم اپنی جوانی کو دنیا میں گزار دیتے ہیں نا. وہ سب سے بہترین لائف نہیں ہوتی، وہ ہم اللہ کی راہ میں نہیں گزارتے. حالانکہ وہ ہم کو اللہ کی راہ میں گزارنی چاہیے. اتنا کام کر لینا چاہیے اس زمانے میں کہ جب ہمارے پاس ہمت نہ ہو تو ہم تھوڑا بہت بھی کریں نا تو کافی ہو جائے ہمارے لیے. تو اب دیکھیں یہاں پر اللہ تعالیٰ یہی بتا رہے کہ اس دن نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی، کوئی دوستی کام نہیں آئے گی. کس کی دوستی کام آئے گی؟ صرف اللہ کی دوستی. ہم نے کی دوستی، اتنا ٹائم نکالا ہم نے اللہ کے لیے کہ آج ہم اللہ سے دوستی کریں. میں نے آپ کو کہا نا خواہ خواہ دوستی نہیں ہوتی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بہترین آزمائش، اللہ نے ان کو ان چیزوں سے آزمایا جو میں اور آپ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے. ہم کو نہ اللہ نے ماں باپ سے آزمایا، نہ اللہ نے ہم کو گھر سے آزمایا، ابھی تک ہم گھر میں ہیں. نہ اللہ نے ہم کو اپنے جوڑوں سے آزمایا، الحمدللہ نہیں آزمایا. الحمدللہ بھی کہیں کہ کیا کہیں، اللہ نے نہیں آزمایا. اولاد سے نہیں آزمایا. آپ دیکھو ان کو سب چیزوں سے آزمایا، اتنی بڑی بڑی آزمائش ہوئی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو خطاب دیا. آپ کو دل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کہے کہ میری آپ سے دوستی ہے؟ دل ہوتا ہے نا ہم سب کا. تو یہ فری فنڈ میں نہیں ملتا ہے، ایسے نہیں ملتا کہ انہوں نے تھوڑا سا نکلے اور مل گیا کہ ہاں اللہ سے دوستی ہے. انہوں نے کتنے کام کیے، کہاں کہاں ان کو ذکر آیا، کیا کیا انہوں نے نہیں کیا. اور ایک جگہ اللہ ایک ابراہیم کے ساتھ ایک لقب بہت زیادہ آیا قرآن میں، وہ کیا ہے؟ حنیفن. ایک آئے حنیفن، یک رخ تھے. یہ مجھے اتنا پیارا لگتا ہے ورڈ. اللہ تعالیٰ میرے بھی عقیدے کو اتنا مضبوط کرتے ہیں. ان کو کسی کی پرواہ نہیں تھی، بس ایک رخ تھے. کوئی کچھ بھی کرے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا. وہ صرف ایک بات کہتے تھے، اللہ سے ڈرتے تھے. اللہ کا ہی جبھی تو رشتوں سے آزمایا، رشتوں میں بھی کہیں انہوں نے لچک نہیں دکھائی. ان کو فکر تھی تو صرف اللہ کی ذات کی تھی. اللہ میرے اور آپ کے عقیدے کو اتنا اسٹرانگ کر دے کہ ہم کو دنیا میں کسی کی پرواہ نہ ہو، صرف اللہ کی ذات کی پرواہ ہو کہ کہیں میرے اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. ان کو یہی تو پرواہ تھی کہ میں نے اگر انکار کیا حضرت اسماعیل کو قربانی دینے کا تو کہیں اللہ مجھ سے ناراض نہیں ہو جائے. ان کو یہی پرواہ تھی، بھلے بیٹا قربان ہو جائے لیکن اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو. اللہ میرے اور آپ کے عقیدے کو اتنا اسٹرانگ کر دیں. پھر دیکھیں اللہ کیا کہہ رہے ہیں، نہیں دوستی کام آئے گی. اللہ وہ ذات پاک ہے، پیدا کیا اس نے آسمان اور زمین کو، اور نازل کیا آسمان سے پانی، بس نکالا اس نے اس پانی کے ذریعے پھل، روزی تمہارے لیے. اور اب دیکھیں ایک ہی پانی ہے، ایک ہی کلر ہے نا پانی کا، اس سے اتنے رنگ برنگی پھل پھول کیسے نکل آتے؟ کبھی سوچا ہے آپ نے؟ یہ صرف ایک اللہ کی قدرت ہے. کوئی ہمارا دماغ نہیں لگ سکتا، ہم سوچ نہیں سکتے. ہم چاہے ہائیلی اسٹڈیز کر لیں سائنٹیفکلی، کہاں چلے جائیں، لیکن یہ پتہ نہیں چل سکتا کہ ایک پانی سے اتنے رنگ برنگی پھل کیسے نکل سکتے ہیں. ہم غور و فکر کیا کریں ان باتوں میں. جب دیکھتے ہیں نا کوئی بہت ہی خوبصورت پھل ہوتا ہے تو آپ سوچیں کہ میرے اللہ نے کتنا پیارا ہے، اس کو کتنا پیارا اور کس کے لیے بنایا ہے؟ میرے اور آپ کے لیے بنایا نا. ٹھیک ہے نا، میرے اور آپ کے لیے اللہ نے بنایا. تو اللہ کے لیے ایک پانی سے میں نے نکالا تمہارے لیے، اس نے تابع کی تمہارے لیے کشتیوں کو. کشتیاں بھی کیا ہیں؟ تاکہ وہ چلیں سمندر میں اللہ کے حکم سے. آپ سمندر میں ویسے کوئی بھاری چیز ڈالتے ہو تو کیا ہوتا ہے؟ نیچے چلی جاتی ہے نا. تو کشتی بھی تو اتنی ہیوی ہوتی ہے، کیوں نہیں جاتی؟ اس کو اللہ نے مسخر کیا ہے، سمجھے نا، ورنہ تو وہ بھی نیچے جانی چاہیے تھی. اللہ ہر جگہ کشتی کے بارے میں یہی کہتے ہیں، میں نے مسخر کیا ہے اس کو تمہارے لیے، ورنہ وہ چلی جائے نیچے. آپ خود اندازہ لگا سکتے ہو نا، کوئی بھی آپ ڈالو گے وہ نیچے ہی جائے گا نا، وہ اوپر تیرے گا. تو یہ اللہ نے مسخر کیا. اسی طرح اللہ پرندوں کے بارے میں کہتے ہیں، میں نے تھاما ہے ان کو آسمان پر.
ورنہ وہ تھوڑی آسمان پر اڑ سکتے تھے. یہ اللہ اپنی قدرت بتا رہے اور مسخر کیا اس نے تمہارے لیے نہروں کو, اور مسخر کیا دیکھو سب تمہارے لیے تمہارے لیے تمہارے لیے. یہ اللہ نے ہم کو کتنا بڑا درجہ دیا ہے کہ ہر چیز میرے لیے میرے لیے میرے لیے. صرف اتنا بولا کہ ہر چیز تمہارے لیے, بس تم میرے بن جاؤ. اتنا مانگا اللہ نے ہم سے, اور ہم وہ بھی نہیں دے سکے. اللہ سب ہمارے لیے تھا, لیکن ایک ہم نے اپنے آپ کو اللہ کے لیے نہیں وقف کیا. اللہ کہہ رہے ہیں تمہارے لیے کشتیوں کو تاکہ وہ زمین میں چلیں, اور تابع کیا تمہارے لیے نہروں کو, سے تابع کیا تمہارے لیے سورج کو اور چاند کو, اور دونوں تاکہ چاند کو وہ دونوں برابر چل رہے ہیں. اس نے تابع کر دیا تمہارے لیے رات کو اور دن کو. رات اور دن ہمارے تابع کیسے کر دیے کہ پراپر رات ملتی ہے مجھے اور آپ کو, ٹھیک ہے, ایک دن ملتا ہے تاکہ ہم اس میں آرام سے اپنا کمائی کا ذریعہ کر سکیں, اور رات کیا ملتی ہے ہم کو کہ ہم سکون سے سو سکیں. اگر یہ رات نہیں ہو کنٹینیوسلی 5 دن چلے تو کیا حال ہو میرا اور آپ کا؟ رات ہو ہی نہیں تو ہم اتنے سکون سے سو سکیں. اگر اندھیرا ہو ہی نہ, اور سوچو 5 دن تک اگر رات دن ہی دن چلے تو کیا حال ہوگا. آپ دیکھتے ہیں نا اٹلانٹکا میں اور یہ جہاں برف گرتی ہے وہاں کچھ رات دن کا پتہ نہیں چلتا. وہ لوگ پاگل ہوئے ہوتے ہیں, ان کو سمجھ نہیں آ رہا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے. ہم نے پہلے سنتے تھے نا کہ لندن میں دھوپ نکلتی تو لوگ کتنا خوش ہوتے ہیں. یعنی ہر چیز امپورٹنٹ ہے, اور یہ سب اللہ کے لکم لکم لکم. اس میں آپ کو اللہ کا پیار نظر نہیں آتا؟ اس لکم میں آتا ہے سب تمہارے لیے. بھائی کیا ضرورت تھی میرے لیے, مجھ جیسے کافر انسان کے لیے, مجھ جیسے گنہگار کے لیے کیا ضرورت تھی اللہ یہ بنانے کی؟ اسی لیے بنایا کہ تمہیں نائب بنایا میرا زمین میں, تاکہ تم میرا پیغام لوگوں کو پہنچاؤ. نائب کون ہوتا ہے؟ جو اللہ کا پیغام لوگوں کو پہنچائے. اگر اس سیٹ سے میں اور آپ ہٹ گئے ہیں نا, ہم تو نہیں پہنچا رہے ہیں اللہ کا پیغام, تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ پھر تم نائب نہیں رہو, اللہ کے نائب نہیں رہو گے, بلکہ اللہ پھر آگے کہتے ہیں تم جانور ہو, بلکہ جانور سے بھی زیادہ بہتر. اور ظاہر ہے جب اتنی چیزیں اللہ نے ہمارے لیے کی پھر بھی ہم ایک اللہ کے نہیں ہو سکے, تو سوچو میرے اور آپ کے اوپر توف ہے. جیسے اللہ ایک اور جگہ کہتے ہیں وما قدر اللہ حق قدری, تم نے قدر نہیں کیا اللہ کی جیسا کہ حق تھا اس کی قدر کرنے کا. کیا حق تھا یہ جو نبیوں نے کر کے دکھا؟ یہ حق تھا اللہ کا کہ اپنا سب کچھ اللہ کے اوپر لٹا دو, اپنا ٹائم اللہ کے اوپر لٹا دو, اپنی زندگی اللہ کے اوپر لٹا دو, اپنے گھر والے اللہ کی طرف لٹا دو. یہ تھا اللہ کا حق, اور میں نے اور آپ نے اللہ کو وہ حق ہی نہیں دیا جو اللہ کا حق تھا. یعنی سب سے آگے اللہ, کوئی بھی نہیں اس کے ساتھ. تو آگے کہہ رہے ہیں اسے دی تم کو ہر وہ چیز جو سوال کیا تم نے اس سے. تو میں تو سوچتی ہوں ہم نے جو سوال نہیں کیا وہ بھی اللہ نے دی ہے نا. ہم بچے کی ایک چیز مانگتے ہیں, اللہ آپ اس کو آنکھ کھیلتے ہیں. اب آنکھ کے اندر آپ کبھی ڈائیگرام بنایا اسکول میں؟ آنکھ کا تو کتنی چیزیں ہوتی ہیں اندر, کتنی لیئرز ہوتی ہیں. یہ اللہ نے سب دی ہیں مجھے اور آپ کو, بغیر لیشز کے پیدا نہیں کیا. یہ بھی ایک اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے. آپ صبح اٹھتے ہو, اگر آپ گننا شروع کرو نا کہ کیا کیا اس آئیز کے اندر, اور یہ نوز کی کتنی بونز ہیں, یہ اگر یہاں پر ایک ہڈی بھی نہیں ہوتی نا تو ہمارا ناک کیسا عجیب سا ہوتا, اور یہاں ہڈیاں ہی ہڈیاں ہوتی تو ہم کیسے عجیب لگتے. اللہ نے ہم کو اتنا برابر بنایا ہے. آپ سوچو اللہ کیا کہہ رہے ہیں یہاں پر کہ جو تم نے سوال کیا میں نے سب دیا. ہم تو بولتے ہیں جو نہیں سوال کیا وہ بھی دیا اللہ نے. اس کے بعد اللہ کہہ رہے ہیں اور اگر تم شمار کرو اللہ کی نعمتیں, نہیں تم شمار کرو سکو گے اس کو کبھی بھی. ایک اور جگہ اللہ کہتے ہیں پورا سمندر لیا, اس جیسا ایک اور سمندر سیاہی ہو, پھر بھی تم نہیں لکھ سکو گے. تو دیکھو ہم لوگ کیسے لوگ ہیں, پھر بھی ہم اللہ کے نہیں ہو رہے. اتنا دیا اللہ نے, یقین جانے. کبھی اب صبح سے گننا شروع کریں. ہم تو اس قابل بھی نہیں تھے اللہ ہم کو گھر دیتے, ہم تو اس قابل بھی نہیں تھے. میں اپنی بات کرتی ہوں صرف کہ میں تو اس قابل بھی نہیں تھی کہ اللہ نے صحیح و سالم رکھا, اس قابل بھی نہیں تھی کہ بچوں کی خوشیاں دی, اس قابل بھی نہیں تھی کہ گھر دیے, پھر گھر میں رومز الگ الگ دے دیے. پہلے لوگ ایک کمرے میں نہیں رہتے تھے. مجھے اور آپ کو تو اللہ نے اتنا ہائی فائی بنا دیا کہ ہم کو رومز الگ الگ دیے, ہمارے کچن اتنے بڑے ہیں, ہم کو جھکنے کی ضرورت نہیں ہے, چولہے اوپر رکھے ہیں اللہ نے, مشینریز دے دی اللہ نے کہ ہر چیز ایزیلی ہو جاتی ہے. ہمارے پچھلے زمانے میں یہ سب نہیں ہو رہا تھا. اللہ نے ہمارے لیے تو اتنی آسانیاں کر دی. ہم تو وہ قوم ہیں کہ اللہ سے ہم نے تو سوال نہیں کیا تھا. آپ نے کبھی پرانی عورتوں نے مانگا ہو اللہ ایک مشین دے دے چاپر والا, شاید مانگا ہو, ورنہ وہ تو سل بٹے پہ ہی پیستی تھی. اب ہم جیسے لوگ تو پیس ہی نہیں سکتے, ہم تو اتنے کاہل ہو گئے. اور جب ہمارے پاس اتنی آسائش ہے تو اب دیکھو اللہ نے مجھے اور آپ کو کیا نہیں دیا, کیا نہیں دیا. اور سب سے بڑھ کر نعمت جو مجھے اور آپ کو آج دے دی ہے نا, یہ قرآن دیا ہے اللہ نے مجھے اور آپ کو. ہم اس
قابل نہیں تھے، میں اس قابل نہیں تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس سیٹ پر بٹھاتے کہ ہم قرآن بتاتے لوگوں کو، ابھی بھی نہیں ہے اس قابل، پھر بھی اللہ نے ابھی تک اس سیٹ پر رکھا ہوا ہے. تو ہم کیسے لوگ ہیں کہ ہم اس سیٹ کا فائدہ نہیں اٹھا رہے؟ ہم ابھی تک اسٹوڈنٹ ہیں، اللہ نے ہم کو اسٹوڈنٹ بنایا. صحابہ کرام اسٹوڈنٹس تھے، وہ کیا بڑے عقیدے کے لوگ تھے، اور انہوں نے کیا، اللہ نے ہم کو اس قابل بنایا کہ آج ہم صرف ملتے ہیں اس دنیا کی زندگی میں قرآن کے لیے مل رہے ہیں. یہ بڑی بات نہیں ہے، یہ بڑی نعمت نہیں ہے، ورنہ ہم اس قابل تھے. میں تو نہیں سمجھتی اپنے آپ کو کہ میں اس قابل تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے یہاں پر بلاتے. لیکن دیکھیں کتنی بڑی رحمت ہے اللہ کی کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو اس قابل بنایا. تو اب ہم کو اس سیٹ کا فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے، ہے نا. ہم کو کیا اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم اس قرآن کو ہمارے اندر اتار دیجئے، اس کو نور بنا دیجئے میرے دل کا. میں اس میں جو آپ نے آرڈرز دیے ہیں اس کو اچھی طرح سے فالو کر سکوں اللہ، اور سب سے بڑھ کر میں اصلاح کرنے والے بنوں، لوگوں تک اس کام کو، اس پیغام کو پہنچاؤں انشاءاللہ تعالیٰ. تو دیکھ پھر اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم شمار بھی نہیں کر سکو گے. دیکھیں آگے کتنا اللہ کہتے ہیں. مجھے اتنا افسوس ہوتا ہے، ان الانسان، بے شک انسان، لظلوم کفار، البتہ بہت بڑا ظالم ہے. اللہ کے حق کو مارتا ہے کہ اللہ نے اس کو اتنی چیزیں دی پھر بھی اللہ کا نہیں بنتا. کفار ہے، بہت ہی ناشکر ہے. اور واقعی ہم ہیں ناشکر، بہت ناشکر ہے. ہم کسی چیز کا فائدہ نہیں اٹھاتے. اللہ تعالیٰ ہم کو شکر کرنے والوں میں سے بنائے. وہ اس قول جہاں کہا، دیکھیں ابراہیم کی بات آ گئی، پورا شرک کا ٹاپک چل رہا تھا. ابراہیم علیہ السلام کے لیے خاص اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ وہ کیا تھے، حنیفن تھے. شرک کے ٹاپک سے جڑ رہا ہے نا، کیا ہو رہا ہے؟ اب نا اس کو اسی میں ایڈ کر دیں، یہ ریزیوم ہو گئی، اب یہ اینڈ ہو گئی نا، تو آپ اس کو اسی میں ایڈ. اچھا، ابراہیم علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے. اب شروع ہوئی، جب کہا فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے، اے میرے رب بنا دیجیے اس شہر کو امن والا اور دور رکھیں مجھے اور میری اولاد کو اس بات سے کہ ہم عبادت کریں بتوں کی. دیکھیں وہی دعا کر رہے ہیں نا، اس شہر کو امن والا بنائیں. کہاں کا یہ ذکر ہو رہا ہے؟ مکہ کا. ٹھیک ہے، امن والا بنائیے اور بتوں کی سے عبادت سے دور رکھیے. اے میرے رب بلا شبہ انہوں نے گمراہ کیے ہیں بہت سے لوگ، پس جو بھی میری پیروی کرے تو بے شک میرے ساتھ ہے، اور جو میری نافرمانی کرے تو بے شک آپ بہت زیادہ بخشنے والے اور نہایت رحم کرنے والے. یہ نہیں کہہ رہے کہ میری نافرمانی کرے تو آپ اس کو عذاب دیں، ابھی نہیں کہہ رہے ہیں آپ بہت بخشنے والے اور بہت رحم کرنے والے ہیں. یعنی یہاں انہوں نے کھلا اعلان کر دیا تھا کہ اب جو میری نافرمانی کرے وہ میرے ساتھ نہیں ہے، بس اللہ تعالیٰ آپ اس کو بخشنے والے ہیں. لیکن آپ دیکھیں کہ آپ سورہ، تھوڑا سا میں نے آپ کے لیے ٹاپکس نکالے تھے، آپ ذرا گھر جا کے اس کو پڑھیے گا. یہاں تو اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ ہم پورا اسٹڈی کریں، لیکن اگر سورہ بقرہ سے آپ لیں، سورہ بقرہ کی 124 سے آپ اسٹارٹ کریں حضرت ابراہیم کے بارے میں. اور آپ نے تو پڑھا ہوا ہے نا، جب بتایا، جب چنا استبتلا ابراہیم ربہ بکلمات، یعنی جب بتایا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب سے سیکھے کلمات، فَأَتَمَّهُنَّ، بس تمام کیا ہم نے ان کو، یعنی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھے اور پھر اس کو تمام کیا. اللہ نے آپ اس کو پورا پڑھنا شروع کیجئے گا. تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر انہوں نے ایک مکہ میں رائج کیا، وہاں پر اللہ تعالیٰ کا گھر بنایا، اور اس کے بعد انہوں نے وہاں پر نماز قائم کرنے کی دعا کی. انہوں نے وہاں پر ایک سسٹم قائم کیا صلاح کا. اور کن لوگوں کے لیے پاک کیا انہوں نے؟ جو طواف کرنے آتے ہیں. 4 چیزوں کا ذکر وہاں بھی آتا ہے، پڑھا ہے نا آپ نے، نماز پڑھنے والے، طواف کرنے والے، اعتکاف کرنے والے، اور کیا تھا؟ حج کرنے والے. تو ٹھیک ہے، یہ ساری چیزوں کا وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ یہ سب کو پاک کرنے والے تھے. پھر آتا ہے 130 میں، جب یہ سارے کام انہوں نے کیے تو اسی سورہ بقرہ کی 130 میں اللہ کہتے ہیں چن لیا ابراہیم علیہ السلام کو، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی وہ صالحین میں سے تھے. آپ دیکھیں کتنا پیارا ورڈ ہے، چن لیا ہم نے، ہے نا. ابھی تک میرے اور آپ کے بارے میں آیا. پھر بھی آپ دیکھیں گے اینڈ تک وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ مجھے معاف کر دیجیے گا. ہم تو ابھی سے اتنے سیٹسفائڈ کیسے ہو جاتے ہیں؟ ذرا سا قرآن جاننے لگتے ہیں، سیٹسفیکشن ہے دلوں میں کہ ہم اچھے ہیں، نیک ہیں، دوسروں کو برا بھلا کہنے لگتے ہیں. آپ دیکھو اللہ نے ان کے بارے میں چن لیا کا ورڈ یوز کیا. پھر 135 میں آپ دیکھو گے اللہ کہہ رہے ہیں وہ حنیفن تھے، ایک رخ
ایک لوگ بار بار انہوں نے کہا ان کو کسی کی پرواہ نہیں تھی، ان کو صرف اللہ کی ذات کی پرواہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کہیں مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. پھر سورہ آل عمران کی 67 میں، سورہ انعام کی 74 میں اللہ تعالیٰ نے ان کے بہت 5-6 جگہوں پر یہ ذکر آتا ہے کہ انہوں نے اپنے باپ آزر سے کیسے بحث کی اللہ کے بارے میں. آپ سب لوگوں نے پڑھا ہے نا کہ انہوں نے کیسے بحث کی اللہ کے بارے میں کہ آپ کیوں دوسروں کی عبادت کرتے ہو، پھر میں تو آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتا، تو وہ اپنے باپ سے الگ ہو گئے. پھر 120 سورہ نحل میں اس پہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام پوری ایک امت تھے. اس پر پتہ ہے ایک تفسیر مجھے اتنی پیاری لگی، میں نے پڑھی تو کہ اس پہ کہہ رہے ہیں کہ پورے امت تھے، یعنی انہوں نے امت جتنا کام کیا ہے اللہ کے لیے. باقی انہوں نے واقعی بہت کام کیا. دیکھو گھر انہوں نے بنایا، ٹھیک ہے، اللہ کا گھر انہوں نے بنایا، انہوں نے بتوں کو جو کچھ بھی ان کے ساتھ ڈیل کیا، جس طریقے سے بھی ڈیلنگ تھی، سب سے زیادہ یہ جو اپنے ہی لوگوں سے ان کی جو آزمائش آئی ہے وہ سب سے زیادہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آئی ہیں. اور پھر اللہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہی کہتے ہیں کہ وہ اسوہ حسنہ ہے، ان کی ذات میں تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے. ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں کہتے ہیں اور ابراہیم علیہ السلام کی ذات میں کہتے ہیں کہ تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے. تمام نبیوں کی ذات میں، لیکن دونوں کا خاص اللہ نے ذکر کیا. تو انہوں نے کہا مجھے بہت اچھی لگی سورہ نحل میں، جو آپ پڑھیے گا اتنا مزہ آتا ہے پڑھ کے. جب ساری حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک جگہ آ جائے نا تو آپ ان کو پڑھیں گے تو اتنا اچھا لگے گا کہ انہوں نے کہاں اللہ نے ان کو کس آگے پیچھے سے ذرا ملائے گا کہ کیا ٹاپک چل رہا ہے. وہاں پر اللہ نے حضرت ابراہیم کا ذکر کیا، یعنی ہر مقام میں ہر فیلڈ میں انہوں نے اللہ کے لیے کام کیا. تو آپ دیکھو کہ وہاں اللہ کہہ رہے ہیں وہ پوری ایک امت جتنا انہوں نے کام کیا. وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کو اور بھی لقب سے نوازا سورہ نحل میں ہی کہ وہ فرما بردار تھے، حنیفن تھے، نعمتوں کا شکر کرنے والے تھے. ایک ہی 2 آیتوں میں اللہ نے ان کی کوالٹیز بتائی. آپ سوچو پھر وہ کتنے ڈاؤن ٹو ارتھ تھے. آپ سوچو ہم اپنا اور ان کا موازنہ کریں. یہ سٹوریز نہیں بتائیں گے میرے اور آپ کے لیے ذکر ہے قرآن. ہم کو اس وجہ سے سیکھنے کا اللہ کو کیا کوالٹیز پسند ہے. تو ہر نبیوں میں سے آپ دیکھیں کہ کیا کوالٹیز ملتی ہیں. انہوں نے اتنا کام کیا ہے، پوری امت جتنا کام کیا. پھر وہ فرما بردار بھی تھے، اکڑتے نہیں تھے کہ میں نے تو بہت کام کیا ہے. بہت فرما بردار تھے اور حنیفن تھے، کسی کے سامنے نہیں جھکتے تھے. ان کو صرف اللہ کی ذات کی فکر تھی اور نعمتوں کا بھی بہت شکر کرنے والے تھے. شکر کیا ہوتا ہے؟ نعمتوں کا شاباش، اس کو صحیح استعمال کرنا. اور جیسے قرآن سے کیا مثال دو گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سورہ کوثر میں کہا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، بے شک عطا کی ہے ہم نے آپ کو کوثر. فَصَلِّ لِرَبِّكَ، آپ بیٹھے نہیں اس کے بعد، ہم نے آپ کو جو کوثر عطا کی ہے تو آپ کام میں لگ جائیں اللہ کے. میں نے آپ کو بتایا تھا یہ شاید سورہ نصر میں بھی آتا ہے اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ، اور جب آئی ہے مدد اللہ کی اور فتح مل چکی. اس کے بعد بھی اللہ ان میں کہتے ہیں اب آپ اور کام کیجئے اللہ کا. شکر کرنا یہ ہوتا ہے کہ کام کرو. صرف تسبیحات پڑھنا بہت ایزی ہے، لیکن جو چیز اللہ نے دی ہے، جیسے انہوں نے کہا کہ اس سے آپ اللہ کے لیے کام کرو، اس سے فائدہ اٹھاؤ. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد اللہ کہتے ہیں یہاں پر کہ اچھا اس میں آپ کو بتائی تھی نعمتوں کا شکر کرنے والے تھے. پورے سورہ صف میں 84 میں آتا ہے کہ بہت قلب سلیم تھا ان کا، بہت ہی قلب سلیم. یعنی قلب سلیم کیا ہوتا ہے؟ بالکل صاف دل کے ساتھ. اللہ اس میں کہتے ہیں کہ آئے تھے بہت ہی قلب سلیم کے ساتھ، ان کا دل بالکل صاف تھا، جھکنے والے تھے، بہت اچھی فطرت کے آدمی تھے، صرف ایک اللہ کی ان کو فکر تھی. قلب سلیم بھی زیادہ تر کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی طرف جھکنے والا، فرما بردار. اس کے بعد سورہ نجم کی 37 دیکھیے گا کہ وفا کی ابراہیم نے، اللہ کہتے ہیں. کتنے پیارے پیارے ورڈز ہیں، ہے نا. چن لیا، وفا کی، پوری امت جتنا کام کیا، حنیفن تھے، وفا کر دی ابراہیم نے، وعدہ پورا کیا ابراہیم نے. اللہ نے جتنا ان کو چیزیں دی تھی ان کی وفا کی. اور وفا تھی کہ اتنے اچھے انسان تھے نا، پھر بھی بیٹھ نہیں گئے تھے، اصلاح کرنے والے تھے. جب خود نیک ہو تو ضرورت کیا ہے جانے کی، آپ تو نیک ہو نا. لیکن نہیں، اللہ کہہ رہے وہاں ہوں گے اصلاح کرنے والوں میں سے. خود نیک ہونا کافی نہیں ہے، نکلنا ہے لوگوں کے لیے، اصلاح کرنی پڑے گی لوگوں کے لیے. لیکن نبی تو نیک ہی ہوتے تھے، پھر کیا ضرورت تھی کام کرنے کی. یہ خود بھی اتنے نیک تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنے اس سے گزارا. باپ کا بھی کر آئے، باپ سے بھی انہوں نے منہ موڑا، تو وہیں پر تو ان کی آزمائش ختم ہو جانی چاہیے تھی. انہوں نے کہا میں نے تو بہت بڑا کام کر لیا، میں حنیفن ہو گیا. وہ اگر یہ کہتے میں تو حنیفن ہوں، بس چپ چاپ گھر میں عبادت کرتے رہتے تو بھی تو کوئی گناہ تو نہیں تھا نا. لیکن سیٹ اونچی کب ملے گی؟
جب آپ کام کرو گے اصلاح کرنے والے بنو گے. انہوں نے پوری وفا کی, یعنی پورا نائب ہونے کا حق ادا کیا اللہ کے, اور لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچایا. سورہ ممتحنہ کی بھی فور آپ پڑھیے گا, اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بہت اچھے لقب سے نوازا. ان سب کو جب آپ پڑھیں گے نا تو آپ کو بہت مزہ آئے گا پڑھ کے کہ کتنے پیارے نبی تھے. اور ویسے بھی پتہ ہے مجھے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ایک لسٹ ہونی چاہیے کہ پورے قرآن سے ہم نبیوں کو نکالیں. ہر نبی کے اللہ نے کیا کوالٹی بتائی ہے, بہت سی کوالٹیز ہیں نا, ہم اس لسٹ کو نکالیں اور ہر نبی کے سامنے کوالٹیز رکھیں کہ کیا کیا ان میں کوالٹیز تھیں, اور پھر ڈیولپ کرنے کی کوشش کریں اس کو اپنے آپ میں. بہت سی چیزیں تو سب میں سملر تھیں, لیکن کچھ چیزیں کسی کی خاص ہوتی ہیں. ویسے بھی دنیا میں بھی ہوتی ہیں نا, لیکن ان نبیوں کی کچھ چیزیں کچھ بہت خاص تھیں جو میں اور آپ بھی ڈیولپ کرنے کی کوشش کریں. دیکھیے یہی کوشش ہونی چاہیے میری اور آپ کی, یہ ہونی چاہیے. ہمارے بچوں کو پتہ ہوتا ہے کہ اس نبی میں کیا کوالٹی تھی, اس نبی میں کیا کوالٹی تھی. ابراہیم علیہ السلام حنیفن تھے, موسیٰ علیہ السلام بت بات تھے, یہ تھے. کہاں پتہ ہوتا ہے, نہیں پتہ ہوتا. ہم نے ان کے اندر یہ چیز ڈالی نہیں. ان کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ شاہ رخ خان کا آج کل یہ ہیئر اسٹائل ہے, عامر خان یوں ہے. اتنے بچے کو بھی گانے یاد ہوتے ہیں اور اس کو ڈانس کے اسٹیپس یاد ہوتے ہیں, لیکن اس کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ میرے نبی جو ہیرو تھے ہمارے, ان کے اندر اللہ نے کوالٹیز کیا بتائی. یہ سب ہم کو پہ ڈیولپ کرنی. ایک ماں کا زیادہ حق بنتا ہے یہ سب چیزیں کرنے کا, ٹھیک ہے نا. تو جب ہم کو خود پتہ ہوگا تبھی تو ہم آگے بتائیں گے نا. اگر ہم بچوں کو لے کے بیٹھیں, نبیوں کی قصے بتائیں, ان کی کوالٹیز بتائیں, بچپن سے ہی ان کے دماغ میں ایز اے ہیرو ان کو پیش کریں, تو بڑے ہو کے کیا وہ ایک اچھے انسان نہیں بنیں گے. یہ بچپن سے چیزیں جو ہوتی ہیں نا وہ ڈیولپ ہوتی ہیں. آپ دیکھیں بچے کا جو دماغ ہوتا ہے نا وہ اسپنج کی طرح ہوتا ہے. کسی نے ہم کو مونٹیسری کلاس میں بتایا تھا کہ بچے کا دماغ اسپنج کی طرح ہوتا ہے, وہ فوراً اس کو ایبزارب کر لیتا ہے, تو اس کی سب کانشیس میں وہ بات بیٹھ جاتی ہے. پھر جب وہ بڑا بھی ہوتا ہے تو یہ چیز اس کے ساتھ ڈیولپ ہوتی ہے, وہ اس کے ساتھ بڑی ہوتی ہے, تو اس کا عقیدہ اور مضبوط ہو جاتا ہے. تو ہم کو بچوں کے ساتھ بھی یہ کرنا چاہیے, ان کو نبیوں کے قصے بتانا چاہیے. ہمیں پورا پتہ ہونا چاہیے کہ کیا ان میں کوالٹیز تھیں. تو آپ دیکھیں اس کے بعد کا رب بنا, اے ہمارے رب, بے شک میں نے اسکنتو بسائی ہے میں نے اپنی اولاد کو ایک ایسی وادی میں جو نہیں ہے کھیتی والی, جہاں کچھ بھی نہیں ہے, جھاڑیاں ہی جھاڑیاں ہیں, بالکل صاف ہے. عند بیت الحرام, آپ کے گھر کے پاس, اے ہمارے رب, تاکہ دیکھیں کیوں کیا ہے میں نے ایسا, اتنی عجیب سی وادی میں کیوں لے آیا ہوں, تاکہ وہ قائم کرے نماز. یعنی ایک تو خود نماز پڑھیں اور دوسرا قائم کریں, لوگوں تک اس عقیدے کو پہنچائیں. ایک پورا آپ اپنا اس میں ایک پورا سسٹم قائم کریں جو اللہ نے ان کو بھی کتاب دی ہوگی, اس کو لوگوں میں رائج کریں, اور لہٰذا کر دیں آپ دل لوگوں کے لیے مائل ہو ان کی طرف. آپ ان کو ایسا کر دیں, ان کو ایسا کہنے والا کر دیں کہ لوگوں کو ان کی بات اچھی لگے, لوگوں کے دل ان کی طرف مائل ہو, اور آپ رزق دیں ان کو پھلوں سے تاکہ وہ شکر ادا کریں. انہوں نے رزق بھی مانگا اور کیا دعا مانگی, کیا دعا مانگی, نماز قائم کریں نا. ہر نبی یہ دعا مانگتے ہیں کہ نماز قائم کریں. اچھا رزق کی دعا کیوں مانگی؟ لیکن جب انسان کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے نا تو اس کو جو ہے نا حکم ماننا بھی ایزی ہوتا ہے. میں اور آپ کیسے یہاں آرام سے آ جاتے ہیں نا, ہمارے الحمدللہ پیٹ بھرے ہوئے ہیں نا, ہم کو بہت زیادہ فکریں نہیں ہے نا گھروں سے, تو الحمدللہ ہم آ جاتے ہیں. لیکن جو لوگ مشکل میں آتے ہیں ان کے لیے تو خیر بہت زیادہ اجر ہے. پتہ ہے کسی بستی میں ہم لوگ کام کرنے جاتے تھے نا, تو سب سے پہلے ان کو کیا کرتے ہیں, ان سے پہلے ان کی چیزیں پوچھتے ہیں کہ آپ کو کس چیز کی کمی ہے, تھوڑا سا راشن ڈالتے ہیں, تھوڑا سا یہ کرتے ہیں, تھوڑا سا ان کی مشکل, اتنی بیچاروں کے پرابلمز ہوتے ہیں, لیکن تھوڑے سا آپ اس کو حل کرتے ہو. جب وہ لوگ کچھ تھوڑا سا اسٹیبل ہوتے ہیں نا, پھر وہ آپ کی بات سنیں گے. آپ ان کو بھوکے پیٹ بتاؤ گے تو وہ بولیں گے کیا ابھی ہمارے پاس ہے کیا, ہم یہاں بھوکے مر رہے ہیں, آپ ہم کو اس کی طرف لا رہے ہو, وہ نہیں سنیں گے آپ کی بات. حضرت موسیٰ نے بھی اپنی قوم کے لیے کیا مانگے, من و سلوہ مانگے, سایہ مانگا, جو چیزیں وہ دعا کرتے تھے, پانی مانگا. یعنی پیٹ بھرنا بہت ضروری ہے انسان کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو تو بھرا ہوا ہی پیٹ رکھا ہے, تو ہم کو تو اور کام کرنا چاہیے نا. ہمیں تو فکریں اتنی کم ہے الحمدللہ. یہ الگ بات ہے کہ ہم نے ایکسٹرا کی فکریں اپنے اوپر ڈال لی ہیں جو ہونی نہیں چاہیے, لیکن ہم نے اس کو بنا لی ہیں فکریں ہیں, تو پھر وہ فکریں رکھیں گی. جو انسان دنیا میں کھوئے گا اللہ مشکل تو دیں گے, دنیا مشکل کا ہی ٹھکانا ہے, مشکل تو دیں گے, آزمائش تو آئیں گی. اگر ہم دنیا میں کھوئیں گے تو دنیا میں ہی کھوتے رہیں گے, دنیا میں مشکلیں آتی رہیں گی. اگر ہم اللہ کا کام کریں گے تو دنیا کی مشکلیں بھی حل ہوں گی, اور اللہ کے لیے جو مشکل آئیں گی وہ ایزیلی ہماری وہ بھی حل ہوں گی, اور دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ہماری مشکلات کو حل کریں گے. تو کون سا اچھا سودا ہے زیادہ,
کہ ہم اللہ کا کام کریں, اللہ ہماری مشکلوں کا حل کریں. وہ نہیں کہ اسٹیکر لگا ہوتا ہے ہر جگہ, کہ کیا ہوتا ہے کہ جو چاہتا ہے مجھے, وہ کوئی ایک شعر لگا ہوتا ہے کہ جو تم چاہتے ہو وہ بھی میں تمہیں دوں گا. وہ کیا ہوتا ہے کہ دنیا میں تم وہ کرو جو میں چاہتا ہوں تو آخرت میں تم کو وہ بھی دوں گا جو تم چاہتے ہو. کچھ ایسا بہت اچھے سے اس کے ورڈنگز ہوتے ہیں. تو واقعی وہ والی اسٹوری ہے کہ آپ یہاں پر وہ کرو جو اللہ چاہتے ہیں تو اللہ آپ کو وہ بھی دیں گے جو دنیا آپ کو چاہیے, اور آخرت بھی انشاءاللہ اچھی دیں گے. ٹھیک ہے نا. تو یہاں پر یہ بات کر رہے ہیں, اللہ ان سے پھل بھی مانگ رہے ہیں تاکہ وہ آپ کا شکر بھی ادا کریں. اے ہمارے رب, بے شک آپ جانتے ہیں جو کچھ ہم چھپاتے ہیں اور جو کچھ ہم ظاہر کرتے ہیں, اور نہیں چھپتی اللہ پر کوئی چیز زمین میں اور آسمان میں. یعنی عقیدہ بتا رہے ہیں کہ ہم کھل کے بھی آپ کے سامنے اور ظاہرہ بھی آپ کے سامنے. دیکھیں یہ کتنے آرام سے بتا رہے ہیں. ہم کو کبھی شرم آئے گی یہ بولتے ہوئے اللہ کو کہ اللہ آپ ہمارے اندر کو بھی جانتے ہیں. اتنے ہم گندے ہوتے ہیں نا اندر سے کہ ہم کبھی یہ سوچتے ہیں کہ اللہ ہم کو اندر سے جانتے ہیں, تو کتنا اللہ ہم پر افسوس کرتے ہوں گے کہ ہمارے اندر اتنے برے برے خیالات آتے ہیں. ہم کو تو فکر صرف کس چیز کی, ہم اوپر سے اچھے لگیں. سامنے والے کہتے ہیں ہاں یہ بہت بیچاری, وہ میون میں نہیں کہتے ڈائی ہے بہت زیادہ, اور وہ بہت زیادہ اچھے اخلاق کی مالک ہے. گھر میں جاؤ تو پتہ چلتا ہے کیسا اخلاق ہے. تو ہم کو اس کی فکر نہیں ہے کہ اللہ تو مجھے دیکھ رہے ہیں. یہ دیکھیں کتنے تسلی سے کہہ رہے ہیں اللہ آپ جانتے ہیں جو ہمارے دلوں میں بھی ہے اور جو دلوں سے باہر بھی. اگر آپ اس کو اس چیز سے دیکھیں تو آپ یہ دیکھیں, ایک کسی نے بہت اچھی بات کی تھی کہ دیکھیں انسان کا اندر اور باہر ہونا بہت اچھا ہے, لیکن انصاف عدل کیا ہے کہ انسان کا باطن اس کے ظاہر سے زیادہ اچھا ہو. یہ انصاف ہے. کیوں ہے انصاف؟ کیوں انہوں نے کہا؟ اس لیے کہ باطن اچھا ہوگا تو اس کو کون دیکھ رہا ہے؟ اللہ کے ساتھ. تو آپ نے انصاف کیا کہ اپنے اللہ کے لیے اپنے آپ کو زیادہ اچھا بنائے, اور ہم بالکل اس کے اپوزٹ کام کرتے ہیں. ہم دنیا کے لیے اپنے آپ کو بہت اچھا رکھے ہیں لیکن ہم اندر سے اتنے گندے ہیں کہ ہم اس کو صاف نہیں کر رہے. تو اللہ تعالیٰ ہمارے اندر کو دعا کریں اور اس پہ اپنی کوشش کریں کہ ہمارا باطن ہمارے ظاہر سے زیادہ اچھا ہو. ہم کو افسوس اتنا ہوتا ہے نا کہ ہم قرآن پڑھنے آتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, پھر لوگ کہتے ہیں نا یہ بڑی نیک ہے. اندر سے کتنی گلٹی فیلنگ ہوتی ہے کہ ہم اتنے گندے ہیں. یہ دیکھو ہمارا ظاہر سمجھ کے ہم کو کتنا نیک بول رہے ہیں. ایک ہم کسی محفل میں نہیں جاتے تو بس دعا کرو نا جیسے اللہ نے تم کو ہدایت دی ہے تو ہم کو بھی دے. ہمیں پتہ ہے نا ہم ایک محفل میں نہیں جا رہے, دوسری طرف ہم کتنی گندی حرکتیں کر رہے ہیں. تو اس پر ہم کو غرور نہیں کرنا چاہیے, شرمندگی ہونی چاہیے کہ اللہ میں اتنی گندی ہوں, آپ میرے باطن کو میرے ظاہر سے زیادہ اچھا کر دیجیے. ٹھیک ہے. تو یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کوئی چھپی ہوئی چیز نہیں آسمان میں اور زمین میں, تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. وہ ذات پاک عطا کیے مجھے باوجود بڑھاپے کے اسماعیل اور اسحاق, یہی جو میں نے آپ کو پہلے بتایا. ٹھیک ہے. بے شک میرے رب تو البتہ خوب سننے والے ہیں دعاؤں کے. اب دیکھیں کہہ رہے خوب سننے والے ہیں, تو جوانی تو گئی. میں اور آپ یہ کہیں گے جب بڑھاپے میں بچہ ہوگا تو میں اور آپ یہ کہیں گے کہ اللہ نے دیا مجھے؟ انہوں نے مانگا بھی کیوں تھا؟ اللہ مجھے اولاد دے اصلاح کرنے والی, تاکہ وہ اصلاح کر سکے لوگوں کی. تو آپ دیکھیں کتنے پیارے یہ لوگ تھے. اے ہمارے رب آپ بخش دیجئے مجھے اور میرے ماں باپ کو اور تمام مومنین کو جس دن قائم ہوگا حساب, اور آپ ہرگز نہ گمان کریں. آگے ہے نا, ہاں, اور آپ ہرگز نہ گمان کریں اللہ کو بے خبر اس سے جو عمل کرتے ہیں ظالم. یقیناً وہ مہلت دیتے ہیں اس دن تک کہ پھٹی پھٹی رہ جائیں گی اس میں آنکھیں ان کی. وہ دوڑ رہے ہوں گے اٹھائے ہوئے اپنے سروں کو, نہیں لوٹے گا ان کی طرف ان کی نگاہ اور ان کے دل خالی ہوں گے. آپ دیکھو ہم جب کسی چیز سے ڈر جاتے ہیں تو ہمارے دل میں کوئی کچھ سمجھ آ رہا ہوتا ہے, ایک دم خالی ہو جاتا ہے نا. ایک پسٹل لگ گئی یہاں پر آپ کے چوٹ, تو آپ کو کچھ سمجھ آ رہا ہوگا آپ کی کیا حالت ہو رہی ہے. ہاکی جیسی حالت نہیں ہو رہی ہے, پاگل جیسی. یہ پاگلوں والا نقشہ اللہ کھینچ رہے ہیں. یہ دیکھ رہے ہیں نا کہ کیا کہہ رہے ہیں, ایک تو پھٹی رہ جائیں گی ان کی آنکھیں, وہ دوڑ رہے ہوں گے, بھاگ رہے ہوں گے, ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوگا. میدان حشر کی بات ہو رہی ہوگی, اپنے سروں کو اٹھائے ہوں گے, نہیں لوٹے گی ان کی طرف ان کی نگاہ. یعنی نگاہ کی بھی ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہوگی, یوں 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 ہو رہی ہوگی, کچھ پتہ نہیں چل رہا ہوگا کہ کیا ایکچوئل میں دکھ رہے ہیں. اور ان کے دل خالی ہوں گے, کچھ ان کو دل میں سمجھ نہیں آ رہا ہوگا کہ کیا ہو رہا ہے. ان کے کیا ہو رہا ہے, ان کے عقل اور شعور ہوگا ہی نہیں. ان کے افئدہ کا ورڈ اللہ نے عقل کے لیے بھی یوز کیا ہے. ان کے دماغ میں کوئی بات نہیں آ رہی ہوگی. وہ دن ایسا ہوگا. دیکھیں
اللہ نہ کرے کہ ہماری یہ حالت ہو. اللہ کرے کہ جس دن مجھ پر اور آپ پر یہ دن آئے ہم خیریت کے ساتھ اور سکون کے ساتھ ہوں انشاءاللہ تعالیٰ, یہاں سے نیکیاں کما چکے ہوں, کام کر چکے ہوں, ابراہیم علیہ السلام کی طرح حنیفاً ہو چکے ہوں, صرف اللہ کی ذات کی مجھے اور آپ کو فکر ہو. اب دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کے بعد فوراً اللہ نے یہ ذکر کیا کہ جو بھی حنیفاً نہیں ہوگا, جنہوں نے بھی ان کے جیسا کام نہیں کیا, وہ یہ حالت ہوگی ان کی جنہوں نے بھی شرک کیا. اور آپ ڈرائیں لوگوں کو اس دن سے, آئے گا ان پر عذاب, تو وہ کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا, اے ہمارے رب مہلت دے دیجیے ہم کو تھوڑی سی مدت تک, ہم قبول کر لیں گے آپ کی دعوت اور ہم پیروی کریں گے رسولوں کی. آپ دیکھیں اس دن کہیں گے, تو اس دن کام آئے گا کہنا. ایک اور جگہ بھی اللہ سے یہی لوگ کہتے ہیں, تو اللہ کیا کہتے ہیں, لا تختصموا لدی, میرے ساتھ بکواس مت کرو, شٹ اپ کرا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اب یہ کوئی پاگلوں والی بات ہے, یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. اور سورہ نازعات میں کیا آتا ہے, کاش میں مٹی ہی ہو جاتا, میں اٹھ کے کھڑا ہی نہیں ہوتا. اللہ کرے کہ مرنے کے بعد میرے اور آپ کے اندر یہ کاش کا لفظ ہی نہ ہو, ہم افسوس ہی نہ کریں, ہم نے زندگی ایسی گزار لی ہو انشاءاللہ تعالیٰ کہ ہم اللہ کے پاس جانے کے لیے اب راضی ہوں انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ کرے کہ میرے اور آپ کے منہ پر یہ کاش کا ورڈ ہی نہ آئے. یہ اللہ بار بار کاش کیوں کہ بتاتے ہیں ہم کو, بہت جگہ قرآن میں ہم نے پڑھا ہے نا کاش آتا ہے, یا لیتنی کاش. اللہ کہہ رہے اس دن تم افسوس کرو گے, آج ہی تم صحیح ہو جاؤ اس دن تاکہ تمہیں افسوس نہیں کرنا پڑے, تم ٹھیک ہو, ٹھنڈے ہو, آرام سے ہو. تو اللہ کرے کہ میری اور آپ کے منہ پر یہ ورڈ اس دن نہ آئے, ہم ایسے سارے کام کر چکے ہوں. تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ اور ہم پیروی کریں گے, اس دن کہتے ہیں کہ ہم پیروی کریں گے. یعنی کیا رسولوں کی پیروی کیا ہوتی ہے, ایک تو یہ ہے کہ ہم آپ کی دعوت کو قبول کریں گے. دعوت بھی کیا ہوتی ہے, اللہ کی کتاب. اور اس دن دوسری بھی کیا ہوتی ہے, رسولوں کی پیروی بھی کیا ہوتی ہے, کتاب کی پیروی نا. تو یعنی یہ وہ لوگ تھے جو کتاب پر نہیں چلتے تھے, وہی شرک کا ٹاپک ہے آپ لوگ. اینڈ اللہ کرے نا اب یہاں پر سورہ ابراہیم کو مثال بھی حضرت ابراہیم نے حنیفاً والی حضرت ابراہیم کی دی, جو شرک نہیں کرتے تھے, کوئی بھی نبی نہیں کرتے تھے, لیکن ان کے بارے میں بہت زیادہ اللہ نے کہا. تو آپ دیکھو کہ وہی سارا ٹاپک چل رہا ہے یہاں پر. اس وقت دنیا میں لوگ ان کو کہتے رہ گئے, جو لوگ بھی ان کو تبلیغ کرتے تھے کہ اللہ کے پاس, اللہ کی کتاب پر آ جاؤ, اللہ کے حکم پر آ جاؤ, تو نہیں آتے تھے. دوسرے لوگوں کی بات جو ہم نے اپنے اوپر پڑھا, اپنے مسلکوں کی بات مانتے تھے, اپنے بڑوں کی بات مانتے تھے, تو اسی پر چلتے رہتے تھے. کیا نہیں تھے ہم قسمیں کھاتے تھے اس سے پہلے, نہیں ہے تمہارے لیے کوئی زوال, تم قسمیں کھاتے تھے کہ تمہارے لیے کوئی زوال نہیں ہے, تم مرنے والے ہو ہی نہیں, اس سے پہلے تو تم یہ کہتے تھے. آپ دیکھو ایک تو سب سے پہلے ہم اس کو اس بات پر لے جائیں گے نا کہ جو نان مسلمز ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم مرنے پر یقین نہیں رکھتے. ایک ہم لوگ بھی تو ہیں, ہم کو کہاں لگتا ہے کہ ہم اس گھر سے کبھی نکل سکیں گے, میری جگہ کوئی اور آ سکے گا, میرے بچوں کو کوئی اور سنبھالے گا, میری سیٹ پر کوئی اور آ سکے گا, ایسا لگتا ہے؟ زندہ رہتے ہوئے تو نہیں لگتا. موت یاد بھی نہیں آتی کہ شام تک کی پوری میری جتنی بھی ملکیت ہے وہ میرے ہاتھ میں نہ ہو, ایسا لگتا تو نہیں ہے نا. تو یہ وہی والی بات ہے کہ تم تو یہ سمجھتے تھے کہ تمہارا کوئی زوال ہی نہیں ہے, تم کو کوئی گرا ہی نہیں سکتا. اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے میں اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو آج اتنے اچھے گھر میں رہ رہے ہیں کہیں کل جھوپڑ پٹی میں نہ رہنا پڑے. سوچا ہے کبھی میں نے اور آپ نے سوچا ہے؟ اور ہوا نہیں ہے کیا ایسا لوگوں کے ساتھ؟ ہوا ہے نا. مطلب بیچ میں جب کرائسس آئے اور لوگوں کو جب نکالا گیا نا, تو آپ سوچو کہ جن لوگوں کی 40,000 سیلریز تھی نا, ان کی سیلریز انہوں نے 5,000 میں بھی کہیں جاب کرنا پسند کی. آپ سوچو ان کا کیا حال ہوا ہو کہ ان کے بچے اسکول نہیں جاتے ہوں گے, وہ کس طرح سے کس نیچے درجے پر آ گئے. تو کیا اللہ قادر نہیں ہے مجھے اور آپ کو یہ کرنے پر, ہے یا نہیں ہے؟ ہم کبھی سوچتے ہی نہیں ہیں. اللہ کتنی بار بتاتے, اتنا بھی بتاتے ایون کہ میں تمہارے پر آسمان کی بارش کر دوں. ان کے بچے اسکول نہیں جا سکتے, ان کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہوتا. جو لوگ اوپر سے نیچے آتے ہیں ان کی بچیوں کو اسکول چھوڑ کے, کالجز چھوڑ کے, انسٹیٹیوٹ چھوڑ کے جاب کرنی پڑتی ہے. تو کیا مجھ پر آپ پر ایسا وقت نہیں آ سکتا کہ ہمیشہ ایسا ہی وقت رہے گا؟ جب تک یہ وقت ہے نا اس کو پورا اویل کرنا چاہیے, پورا اویل کرنا چاہیے, اللہ کے حکم کے مطابق گزارنا چاہیے جو آسائشیں دی ہیں, تاکہ ہم پر اسٹیبل رہیں. اور دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہمیشہ اسٹیبل رکھیے گا, ہمیشہ اسٹیبل رکھیے گا, اور اس طرح اسٹیبل رکھیے گا کہ میں اس میں دن رات آپ کا بھی کام کرتی چلی جاؤں, دنیا کا بھی کام کروں, آپ کا بھی کام کرتی چلی جاؤں. اور دیکھیں اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, اور تم آباد تھے ان لوگوں کے گھروں میں جنہوں نے ظلم کیا تھا اپنی جانوں پر. آباد تھے سے کیا مطلب ہے؟ یعنی پہلے پچھلی قومیں بھی تو آئی ہیں نا, ان کا تم نے
حشر نہیں دیکھا کہ میں نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ تم انہی میں آباد تھے، اور واضح ہو گیا تمہارے لیے کیسا سلوک کیا ہم نے ان کے ساتھ، اور ہم نے بیان کی تھی تمہارے لیے مثالیں. تو ہمارے لیے بھی تو اتنی ساری مثالیں ہیں، بہت ساری مثالیں. لوگ بھاگتے ہوئے اپنا گھر جلدی سے کم داموں میں بیچ کے چلے جاتے ہیں نا، تو ہم جیسے لوگ ہیں ان گھروں کو خرید لیتے ہیں نا. تو پھر اس میں رہ کر ہم کو کچھ سوچ آتی ہے کہ اللہ نے ہم کو کیسے اپنے گھر سے نکالا اور بھاگنا پڑا ہم کو، ہم نیک ہو جائیں کہ کل ہمیں بھی یہ نہ کرنا پڑے. یہ سوچ آنی چاہیے. یہ اللہ بتا رہے ہیں. یہ ہمارے آس پاس ایسے کیسز ہوتے ہیں کہ لوگ پل میں اوپر سے نیچے گر جاتے ہیں. بیچ میں جب اسٹاکس کی حالت ہوئی تو لوگوں کا کیا حال ہوا، دنیا بھر میں جب کرائسس آئی تو دنیا بھر میں لوگوں کا کیا حال ہوا. آپ دیکھو بہت برا حال ہوا. ہمیں اتنی سمجھ نہیں پڑتی. جب ہم اللہ کا کام کرنے نکلتے ہیں نا تو ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ جو 3 ٹائم کا کھانا کھاتے تھے وہ 1 ٹائم کا کھانا کھا سکتے ہیں. آپ کے مجھ پر اور آپ پر آٹے اور چینی کی مصیبت نہیں آئی ہے، لوگوں پر آئی ہے یہ مصیبت. اتنی مصیبت آئی کہ وہ لوگ جو کبھی ہاتھ نہیں پھیلاتے تھے ان کو پھیلانا پڑا ہاتھ. تو اب دیکھو یہ ہو سکتا ہے. یہ ہمارے آس پاس کی اللہ مثالیں دے رہے ہیں. آپ یہ دیکھو کہ اللہ بتا رہے ہیں کہ تمہارے لیے تو مثالیں گزر چکی پھر بھی نہیں سدھرتے ہو. اب کس طریقے سے میں تم کو سمجھاؤں، کس طریقے سے اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں تم کو سمجھاؤں. اور یقیناً مکر کیے انہوں نے، بہت مکر کیے اپنے پاس سے، اور اللہ کے پاس بھی مکر کیے اور اللہ کے پاس بھی بہترین چالیں ہیں. اور نہیں تھے ان کے مکر، ایسے تھے ان کے مکر کہ ان سے پہاڑ ہل جاتے. یعنی ایسے بڑے بڑے مسلمانوں کے خلاف مکر کیے، لوگوں کو ایک اللہ سے ہٹانے کے لیے ایسے ایسے شیطان نے مکر کیے، ایسے ایسے لوگوں نے مکر کیے کہ پہاڑ ہل جاتے ان سے. اتنے بڑے مکر کیے. اور نہیں آپ گمان کریں آپ کو اللہ تعالیٰ خلاف کرنے والے اپنے وعدے کا، اپنے رسولوں کو، یعنی آپ ان سے نہیں ڈریں. یہ جتنے بھی مکر کریں گے لیکن ہم مومنین کا ساتھ دیں گے. اللہ فرماتے ہیں نا وَحَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، اور لازم کر دیا، اللہ کہہ رہے لازم کر دیا اللہ نے اپنی ذات پر مومنین کی مدد کرنا لازم کر دیا. یہ مدد تو آئے گی آزمائش آئے گی لیکن مدد مومنین کی ضرور ہوگی. بے شک اللہ تعالیٰ نہایت غالب ہیں، انتقام لینے والے ہیں. جتنی بھی یہ چالیں چل رہے ہیں غالب کون ہوگا؟ اللہ ہوں گے، اور اللہ ان سے بدلہ بھی ضرور لیں گے. جس دن بدل جائے گی زمین کسی اور زمین سے اور آسمان بھی، اور سامنے ہوں گے وہ لوگ اللہ کے ایک واحد کے آگے. میرے اور آپ پر یہ دن آنے والا ہے نا، اس کے لیے ہم ریڈی ہیں. سوچیں پوری دنیا جمع ہوگی. سوچا کرو اس دن کو کہ پوری دنیا جمع ہوگی، میرا اور آپ کا نام کال آؤٹ ہوگا اور ہم کو جواب دینے کے لیے جانا پڑے گا. ہم چل سکیں گے؟ ہمارے پاس اتنی چیزیں ہوں گی، اتنے اعمال ہوں گے کہ ہم اللہ کے سامنے خوشی سے جا سکیں؟ اللہ کرے کہ ایسا ہو. اللہ کرے کہ ہم یہاں سے سب کما کے لے جائیں. آپ دیکھیں گے مجرموں کو اس دن وہ جکڑے ہوئے ہوں گے زنجیروں میں، اور ان کی قمیصیں ہوں گی گندک کی. گندک کیا ہوتی ہے؟ گرم ہوتی ہے نا ایک دم. کون سے ایک مٹیریل ہوتا ہے جو بہت گرم ہوتا ہے. زنجیروں میں ہوں گے، گرم ہوگی. ایک تو ان کو پہنائی بھی قمیضیں گرم جائیں گی اور ڈھانکتی ہوگی ان کے چہروں کو آگ میں لپیٹا جائے گا. اللہ تعالیٰ ہم آپ سے معافی مانگتے ہیں آج کے ابھی اسی آیت کو گواہ بنا کر. اللہ تعالیٰ ہم سے جو گناہ ہو گئے آپ معاف کر دیجئے اور ہم کو ایک حنیفاً طبیعت کا انسان بنا دیجئے اللہ تعالیٰ، اور آپ کے لیے بڑھ چڑھ کر کام کر سکیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اتنی ہمت اور طاقت دیجئے کہ ہم آپ کے لیے بڑھ چڑھ کر کام کر سکیں. اور اللہ تعالیٰ اس دنیا کو ہماری نظر میں اتنا ہی کر دیجئے، اتنی اس کی اہمیت دلا دیجئے جو آپ کی نظر میں اس دنیا کی ہے، تاکہ بدلہ دے اللہ تعالیٰ ہر جان کو اس کے جو کمایا اس نے. بے شک اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والے ہیں. یہ پیغام ہے لوگوں کے لیے اور تاکہ وہ ڈرائے جائیں اس کے ذریعے. یہ قرآن ٹھیک ہے، یہ کیا ہے؟ بلاغت ہے، پیغام ہے لوگوں کے لیے، اور تاکہ وہ ڈرائے جائیں اس کے ذریعے. خود پڑھ کے بیٹھ نہیں جانا ہے، لوگوں تک پہنچانا ہے اس کو. ٹھیک ہے نا، لوگوں تک پہنچانا ہے، اور تاکہ وہ جان لیں کہ صرف وہی اللہ معبود ہے. دیکھیں پورا شرک کا ٹاپک اوپر آیا. واحد اللہ کو جواب دینا ہے. مت ڈرو کسی اور سے، صرف مجھ سے ڈرو. جواب بھی تمہیں صرف مجھے ہی دینا ہے اور کسی کو جواب نہیں دینا. ٹھیک ہے. لاسٹ میں بھی کیا آ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ تاکہ وہ جان لیں، اس قرآن سے ہی جانیں. ڈراؤ، ایسا ڈراؤ کہ ایک اللہ کی بات بتاؤ ان کو کہ صرف اللہ کو جواب دینا ہے، وہ معبود ایک ہے، اور تاکہ نصیحت حاصل کریں عقل والے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحان
بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك نستغفرك ونتوب إليك اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا آمين اللهم ربنا آمين الحمد لله رب العالمين السلام علیکم ورحمۃ